السلام علیکم اسٹوڈینٹس، چینج مینجمنٹ ہمارا کورس ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے چینج مینجمنٹ ماڈل. یہ ماڈل بہت ہی بیسک اور فنڈامنٹل ماڈل کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ایک بہت مشہور اسکالر ہے 1950s میں انہوں نے یہ ماڈل دیا. کرٹ لیوائن اسکالر کا نام ہے اور اس ماڈل کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت سمپل ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کی بہت ہی ڈیپر کانسیکوینسز ہیں. اور آج تک اس کی ایک اور بیوٹی یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی اسکالرز آئے ہیں انہوں نے اس ماڈل کی تائید کی ہے. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرٹ لیوائن ماڈل کیا ہے اور وہ کن بنیادوں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کے بیسک ازمپشنز کیا ہیں اور وہ پروسیس ماڈل کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کرٹ لیوائن کا ماڈل. کہ سب سے پہلے تو کرٹ لیوائن کہتا ہے کہ انڈیویجول اینڈ گروپ پرفارمنس از پرون ٹو ریگریشن unless we take measures to institutionalized improved performance level. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیویجول یا گروپ اگر کام کر رہے ہیں تو گریجولی کیا ہوگا کہ ان کی پرفارمنس میں ایک ڈکریز آئے گا. تو اس ڈکریز کو کیسے ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک نیا پرفارمنس لیول اسٹیبلش کرنا ہے اور لوگوں کو اداروں میں جو کام کر رہے ہیں ان کو ایک ہائر ٹارگٹ دے کے اس کی طرف لے جانا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس ٹارگٹ کا مقصد اگین ہے کہ ادارہ اپنی پروڈکٹیوٹی یا ایفیشنسی اور افیکٹونیس کو برقرار رکھے یا بلکہ اس سے ایک ہائر لیول پہ جائے. تو پوائنٹ اس میں پہلا جو اس کی ازمپشن ہے اس میں یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو لوگ کام کر رہے ہیں ادارے میں ان کی پروڈکٹیوٹی ڈکلائن ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک روٹین ورک میں کام کرتے ہیں. سیکنڈ ازمپشن جو کرٹ لیوائن کی ہے اس ماڈل کو ڈرا کرنے میں وہ یہ ہے کہ دیر از اے ٹینشن ان پرسن وین ایور اے سائیکولوجیکل نیڈ اور انٹینٹ ایگزسٹ اینڈ دا ٹینشن از ریلیزڈ وین دا نیڈ اور انٹینشن از فلفلڈ. اب اس میں بیسیکلی کرٹ لیوائن نے یہ ماڈل سائیکالوجی اور سوشیولوجی کی بیسس پہ ڈرا کیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ یعنی انٹینٹ کا مطلب ہے نیت، یعنی کس چیز کی انسان خواہش رکھتا ہے یا اس کو آبجیکٹو بناتا ہے. تو انسان سائیکولوجیکلی موٹیویٹڈ ہے. موٹیویشن تھیوری یا کاز آف موٹیویشن کو یہاں پہ کرٹ لیوائن ایڈریس کر رہا ہے اور جیسے ہی وہ سیٹسفیکشن لیول اچیو ہو جاتا ہے یا وہ آبجیکٹو اچیو ہو جاتا ہے وہ ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. تو اٹ مینس کہ موٹیویٹنگ فورس کے بارے میں یہاں پہ کرٹ لیوائن نے بات کی ہے. اس کی ایک اور جو اس نے فردر بات کی ہے تیسرا پوائنٹ وہ ہے کہ یہ ٹینشن پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور یہ نیگیٹو. دس از بیسیکلی دا پوائنٹ از دس ٹینشن میں بی پازیٹیو اور نیگیٹو اینڈ انڈر کانفلکٹ سچویشن آئیڈینٹیفائڈ ایز فورس فیلڈ. سو ان ٹوٹیلٹی کرٹ لیوائن نے اس چیز کو کہا ہے فورس فیلڈ انالیسس. اب فورس فیلڈ انالیسس کا کیا مطلب ہے اور ہمارے لیے یہ کیا میننگز رکھتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی بھی ایک فینومینا ہے، کوئی بھی ایک اسٹیٹ آف ایکولیبریم ہے. اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ایکولیبریم کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایکولیبریم کی حالت میں اس پہ دو فورسز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایک پازیٹیو فورس ہے اور ایک نیگیٹو، بلکہ ایک پازیٹیو سیٹ آف فورسز ہیں اور ایک نیگیٹو سیٹ آف فورسز. تو جو بھی فورس اسٹرانگ ہوگی وہی انفیکٹ چینج آئے گی اسی قسم کی. اگر انسان چینج چاہتا ہے اور ایک لیول سے دوسرے لیول پہ جانا چاہتا ہے اور ڈرائیونگ فورس اس میں اسٹرانگ ہے اور اس کے ارد گرد انوائرمنٹ بھی ان فورسز کو ڈرائیونگ فورسز کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کے برعکس اس کے ایک نیگیٹو یا ریسٹریننگ فورسز ہیں وہ بھی سائملٹینیسلی آپریٹ کر رہے ہیں. اگر ڈرائیونگ فورسز اسٹرانگ ہیں تو انسان اپنے مقصد میں یا نیو اسٹیٹ آف ایکولیبریم ڈیفائن کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اگر نیگیٹو فورسز ہیں، نیگیٹو فورسز ان دس پرٹیکولر کیس ول بی ٹو مینٹین اسٹیٹس کو، کہ نہیں جی ہم چینج نہیں چاہتے، ہم اسی لیول پہ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسا چینج اکر نہیں ہوگی. تو بیسیکلی کرٹ لیوائن کا یہ ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں انڈیویجولز میں یا آرگنائزیشنز میں یا کسی بھی فینومینا میں یا جب ہم اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہیں تو ہم فورس فیلڈ انالیسز کنڈکٹ کریں اور آئیڈینٹیفائی کریں اور لوکیٹ کریں کہ پازیٹیو فورسز کون سی ہیں اور نیگیٹو فورسز کون سی ہیں. اسی طرح ہم ایک اور سلائیڈ دیکھتے ہیں کہ ان فورسز سے ریلیٹ کرتا ہے کانفلکٹ کی سچویشن، کہ آرگنائزیشن میں یا انڈیویجول میں ایک پرپیچوئل کانفلکٹ ایگزسٹ کرتا ہے. وہ کون سی ازمپشنز ہیں اور پھر اس کے بعد ہم فورس فیلڈ انالیسس کے ماڈل کی طرف آئیں گے. تو ہم یہ سلائیڈ دیکھتے ہیں.
To him, there are three fundamental types of conflict. Number one, individuals stand midway between two positive goals of approximately equal strength. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ انڈیویجول کے پاس اگر چوائس ہے اور اس کے پاس دو آبجیکٹیوز ہیں اور دونوں ہی اس کو اچھے لگ رہے ہیں, تو کیا انڈیویجول وہ کس کے لیے فیور کرے گا؟ فار انسٹنس, اس کی مثال میں بڑی آرڈنری لیول پہ آپ کے بائنگ بیہیویئر کے حوالے سے دوں گا کہ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں اور آپ نے کوئی آئی ٹی کا سسٹم لینا ہے یا لیپ ٹاپ لینا ہے فار انسٹنس, تو آپ کے جو ریٹیلر ہے آپ کو دو برانڈز آفر کرتا ہے, تو آپ کو دونوں کوئی ڈفرینٹ اسپیکس ہیں یا اس پیرامیٹرز ہیں, آپ کو ایک میں ایک چیز اچھی لگتی ہے, دوسرے میں دوسری چیز اچھی لگتی ہے. تو اب کیا ہوگا, وٹ از گوئنگ ٹو بی دیئر, کہ اب میں ایک کانسٹنٹلی ایک کانفلکٹ آئے گا, وچ ون ٹو بائی, اور پھر یہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ کوالٹی پہ یا ڈیسیژن میکنگ کمپیٹنسی پہ منحصر ہے کہ آپ کیسے ڈیسیژن کرتے ہیں اور اپنے نیڈس کو صحیح طور پہ ایویلویٹ کر کے پھر وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ ایک پرپیچوئل لیول پہ ایک کانفلکٹ ایگزسٹ کر رہا ہے ہیومن مائنڈ میں. سملرلی دس از اے کیس ود آرگنائزیشنز ایز ویل, اور ریئل لائف میں اور سوشل لائف میں ہم اسی قسم کا ایک کانفلکٹ دیکھتے ہیں جب ہمارے پاس, جس کو اس نے کرٹ لیوائن نے کہا, ٹو گڈس اویلیبل, وچ ون ٹو گو فار. اچھا, دوسرا اس کا آبجیکٹو ازمپشن یہ ہے کہ کانفلکٹ کیوں پرپیچویٹ کرتا ہے کہ انڈیویجول فائنڈ دیم سیلز بٹوین ٹو اپروکسیمیٹلی ایکول نیگیٹو گولس. اب یہاں پہ پہلا کیس تو تھا پازیٹیو گولس کا, دوسرا کیس اس کے بالکل ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ دو نیگیٹو آپ کے پاس چوائسیز ہیں کہ وچ ون ٹو ایکسپٹ. اس میں ہم جیسے فیمس بات ہے کہ چوائس آف لیسر ایول. فار انسٹنس, اس میں آپ پالیٹکس سے ایگزامپل دوں گا کہ دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور آپ کہتے ہیں دونوں ہی بری ہیں, تو وچ ون از ایکسپٹیبل, بٹ ووٹ بھی ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے دینا ہے, تو پھر آپ کہیں گے اچھا وچ ون از لیسر ایول, تو پھر آپ اس کے لیے. تو یہاں پہ بھی ایک دو نیگیٹو چیزوں کے درمیان اگر آپ نے چوائس کرنی ہے تو بھی کانفلکٹ ایگزسٹ کرے گا. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ازمپشن ہے کہ انڈیویجولز آر ایکسپوز ٹو اپوزنگ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو فورسز. اس تیسری ازمپشن کا مطلب یہ ہے کہ انڈیویجول جو ہے ہمیشہ اس کا ایک انٹرفیس رہتا ہے پازیٹیو اور نیگیٹو فورسز کو, اس کو ہر وقت ڈیل کرنا ہے. اب ریزلٹنٹلی اس کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے کہ جب انڈیویجول کے پاس پازیٹیو سورسز اور نیگیٹو فورسز کا ایک ایکسپوجر ہے تو انڈیویجول کے پاس اپنا بیہیویئر فارمولیٹ کرنے کا چوائس آ جاتی ہے. تو یہ اس کا بیسک تھیم ہے کہ یہ بیہیویئر جو ہے وہ چوائسڈ بیہیویئر ہے, یعنی ہم جو کرتے ہیں وہ ہم ڈیلیبریٹلی ہم کرنا چاہتے ہیں تبھی وہ ہم, یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل جو ہر چیز پری آرڈینڈ ہو یا ہر چیز تقدیر میں لکھی ہو. یعنی انسان, اس کی امپلیکیشنز یہ ہیں کہ انسان جو بھی آبجیکٹیوز بناتا ہے اس میں پازیٹیو فورسز بھی اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں اور نیگیٹو بھی. پھر انسان کی ول اور انسان کی مینجمنٹ اور انسان پھر جو کرنا چاہے اس کی انٹینسٹی یعنی اس کی کمٹمنٹ, یہ چیز پھر میٹر کرتی ہے کہ وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرتا ہے کہ نہیں. اب اسی چیز کو ہم ڈرا کر کے دیکھیں گے کہ یہ فورس فیلڈ انالیسس بیسیکلی ہے کیا. اس کی ڈائیگرام ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرنٹ ایکولیبریم اسٹیٹ ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا ہے. ایکولیبریم پوزیشن کوئی بھی ایک لیول ہے انڈیویجول میں یا آرگنائزیشن میں, اور یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ڈیزائرڈ ایکولیبریم پوزیشن ہے. ڈیزائرڈ ایکولیبریم پوزیشن یعنی ہم ایک لیول سے دوسرے لیول پہ جانا چاہتے ہیں, تو اس کو آپ, یہ ڈرائیونگ فورسز ہیں ڈفرینٹ کائنڈ کی. اگر آپ لٹریچر میں یہ دیکھیں گے تو کچھ آپ کو ڈاٹڈ لائنز بھی نظر آئیں گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مینووریبل فورسز ہیں. یہ ڈفرینٹ کائنڈ آف فورسز ہو سکتی ہیں, ان ٹوگیدر ہم کہتے ہیں ڈرائیونگ فورسز یا پازیٹیو فورسز بھی ہم کہتے ہیں کہ جو ہمیں اپنے مقصد کی طرف لے جائے.
یا ہماری جو ڈیزائرڈ ایکولیبریم پوزیشن ہے اس کی طرف ہمیں لے جائے. یہ اکنامک فورسز بھی ہو سکتی ہیں, پولیٹیکل فورسز بھی ہو سکتی ہیں, ٹیکنالوجی سے بھی ہو سکتی ہیں. ادارے میں ہائرارکی ہوتی ہے, ڈفرینٹ لوگوں کے پاس ڈفرینٹ اتھارٹی ہے, پھر آپ کی گروپنگز ہیں, اس میں باسز اور امیجیٹ اور فائنل لیول آف باسز بھی آپ کے ہیں. تو ایٹ ٹائمز امیجیٹ آپ کے جو اتھارٹی آپ کے سم واٹ اگینسٹ ہے, لیکن آپ فردر ہائر لیول پہ جا کے کنونس کرتے ہیں تو وہ آپ کی فیور میں آ جاتا ہے. امیجیٹ جو اس کا پرپز ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ فورسز ہیں ان کو آپ نے مینوپولیٹ کرنا ہے ان فیور آف ریچنگ یور ڈیزائرڈ اکولیبریم پوزیشن. ایٹ دا سیم ٹائم یس, اس پہ نیگیٹو فورسز بھی اپلائی کر رہے ہیں, کچھ نیگیٹو ویک ہیں, کچھ نیگیٹو اسٹرانگ ہیں. تو اب ایونچوئل جو چیز میٹر کرے گا اس کو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کنسٹریننگ فورسز یا نیگیٹو, آپ کہتے ہیں کہ نیگیٹو فورسز ان سمپل ورڈز, یہ نیگیٹو فورسز ہیں اور وہ بھی آپریٹ سائملٹینیسلی کر رہی ہوتی ہیں. اینڈ ریزلٹ جو ہمیں چاہیے کہ ہماری جو پازیٹیو فورسز ہیں وہ ڈومیننٹ رہیں نیگیٹو فورسز پہ, تاکہ ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکیں. یہ تو تھا کرٹ لیوائن کا بیسک جو ازمپشنز, اور اس کے نتیجے میں اس نے فورسز کا رول, پازیٹیو اور نیگیٹو کی کلاسیفیکیشن, یہ اس پہ فردر بیس کرتا ہے چینج مینجمنٹ ماڈل. اب چینج مینجمنٹ ماڈل کیا ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. وہ 3 سٹیپس پہ بیسیکلی بیس کر رہا ہے. ایک سٹیج ہے انفریز, سیکنڈ سٹیج ہے چینج یا موومنٹ آف چینج, اور تھرڈ سٹیج ہے ریفریز. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انفریز. تو انفریز کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنٹ اسٹیٹ آف ایکولیبریم ہے, جو کرنٹ پوزیشن ہے, جو ایگزسٹنگ پوزیشن ہے یا ایگزسٹنگ آبجیکٹیوز ہیں یا ایگزسٹنگ حالات ہیں یا ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. تو اس کو ہم کیسے چینج کریں گے؟ تو سب سے پہلی بات اگین جو اس نے اپنے پہلے فورس فیلڈ انالیسز میں بتائی تھی کہ ہم نے ٹینشن کریٹ کرنی ہے کہ بھائی یہ جو حالات ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس میں آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی ڈاؤن ہو رہی ہے, ہماری مارکیٹ میں پرفارمنس کم ہو رہی ہے, یا انڈیویجول کے لیول پہ ہم کہتے ہیں کہ انڈیویجول کی پرفارمنس اپ ٹو دی مارک نہیں ہے. یا اگر آپ بچہ اور والدین کے معاملے میں دیکھیں گے تو والدین بھی اکثر اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو ایگزسٹنگ تمہارا بیہیویئر ہے اس طرح تم اچھے گریڈز حاصل نہیں کرو گے. تو وہ اس کو ایک مینٹل تھوڑا سا ہم نے شاک دینا ہے, اس کو کہتے ہیں ایموشنلی اسٹر اپ, کہ اس کو ہلانا ہے کہ وٹ ایور از گوئنگ آن بیسیکلی اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از گڈ. کیونکہ ہوتا وہی جو پہلی ہم نے ازمپشن میں ڈسکس کیا ہے کہ انسان جو ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم روٹینائزڈ ہو جاتا ہے, یعنی وہ روٹین میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا اور ہر چیز کو وہ فار گرانٹیڈ اور لائٹ لیتا ہے, تو پروڈکٹیوٹی لیول اس کا ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس کمپلیسنسی کے شیل کو یا اس کے ہول کو توڑنے کے لیے اسے تھوڑا سا ہم نے سائیکولوجیکلی یا مینٹلی اس کو ہم نے تھوڑا سا شاک دینا ہے کہ یہ جو سیلف رائٹسنس ہے یہ ختم ہو جائے. یہ جو آپ بلیو کرتے ہیں کہ یہ میں صحیح ہوں ہر حال میں, اس کو ہم نے مطلب اس کو شیک کرنا ہے, اس کو بریک کرنا ہے. چاہے ہم انڈیویجول کا بیہیویئر ریفارم کرنا چاہیں یا آرگنائزیشن میں ہم ڈفرینٹ سسٹمز انٹروڈیوس کرنا چاہیں, چاہے وہ مینجمنٹ کا سسٹم ہو یا ٹیکنالوجی کا, تو سب سے پہلے لوگوں کا جو ڈیفینسو میکنزم ہے اس کو آپ نے بریک کرنا ہے, کیونکہ انسان بیسیکلی چینج کو ریزسٹ کرتا ہے. یہ بیسک فنڈامنٹل ازمپشن تھی اس ماڈل کی کہ انسان جو ہے وہ چینج کو لائک نہیں کرتا, ریزسٹ نہیں کرتا, انسان اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے. تو اس کمفرٹ زون کو پہلے آپ نے کوگنیٹو لیول پہ, کوگنیٹو لیول کا کیا مطلب ہے, یعنی اس کے جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو آپ نے ہلانا ہے, اس کو شیک اپ کرنا ہے, اس کے بلیف کو چینج کرنا ہے, یا اس کی ویلیوز کو آپ نے چینج کرنا ہے کہ جناب یہ جو ایگزسٹنگ ویلیوز ہیں دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک ان دا ٹائم ٹو کم. اب اس کو ہم سلائیڈ پہ زیادہ ڈیٹیلز میں اور فارملی دیکھتے ہیں کہ سلائیڈ ہمیں اس بارے میں کیا کہتی ہے. پہلی بات, now the first point is the physical removal of the individuals being changed from the accustomed routines, sources of information and social relationship. اب اس میں وہی بات ہے جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ انسان جو ہے کسٹمائزڈ ہو جاتا ہے اپنے روٹین سے.
تو اس کی پروڈکٹیوٹی لو ہو جاتی ہے, یا اس کے جو ایگزسٹنگ سورسز آف انفارمیشن ہے وہ اس میں کوئی نیونیس نہیں ہوتی, اور وہ انسان کو اگین روٹینائزڈ بیہیویئر پہ لے جاتی ہے. یا پھر آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں یا سوشل ریلیشن شپ ہے وہ آپ کو ایک خاص ڈگر پہ لے جاتا ہے. تو انلیس کہ نہ صرف مینٹل لیول پہ چینجنگ مقصد ہے, بلکہ جو آپ کے ارد گرد حالات ہیں یا انوائرمنٹ ہے وہ بھی آپ کو انیبل کرتا ہے یا ڈسیبل کرتا ہے کہ آپ ڈیزائرڈ چینج یا ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز لے آئیں. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے دی انڈرمائننگ اینڈ ڈسٹرکشن آف آل سوشل سپورٹ. دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ جب ہم چینج لانا چاہیں تو پھر ریکوائرڈ انڈیویجول یا آرگنائزیشن کا جو ایگزسٹنگ پیٹرن ہے اس کو ہم نے ڈی ایمفیسائز کرنا ہے, انڈرمائن کرنا ہے. ایون سوشل لیول کا ہم کہیں گے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ بیہیویئر جو ہے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس کو آپ نے انڈرمائن کرنا ہے. انڈرمائن کا مطلب ہے کہ اس کی جو نیگیٹو آسپیکٹس ہیں وہ ہائی لائٹ کرنے ہیں, اس کو تھوڑا سا اس میں پھر ظاہرت اس میں پھر انسان اسے پرسنل لیول پہ بھی لے جاتا ہے, کیونکہ اس انسان کی اسٹیم پہ یا انسان کی سیلف اسٹیم ہرٹ ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی کے ارد گرد خاص طرز کو یا خاص بیہیویئر کو جب پوائنٹ آؤٹ کریں گے یا اسے ہیوملیٹ کریں گے تو اس میں ڈیفینیٹلی کہ ایک ریزسٹنس فورس بھی مینیفیسٹ ہوگی. تو دس از اے ویری کریٹیکل پوائنٹ. لیکن چینج لانے کے لیے ہم نے اس کے ارد گرد جو سوشل سپورٹ ہے اس کو بھی انڈرمائن کرنا ہے. تھرڈ پوائنٹ ہے کہ اگین اسی سے ریلیٹڈ ہے, آپ دیکھیں ڈی میننگ اینڈ ہیوملیٹنگ ایکسپیرئنس ٹو ہیلپ انڈیویجول being changed to see their old attitude or behavior as unworthy and thus motivated to change. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی کہ humiliating experience ہوگا, اس کو آپ اٹیچ کریں گے previous behavior کے ساتھ اور اس کو unworthy یا اس کے کہیں گے کہ آپ you have to change, آپ نے اسے موٹیویٹ کرنا ہے چینج کے لیے. اس کی بڑی کلاسیکل ایگزامپل میں آپ کو دوں گا ملٹری کے ٹریننگ کے حوالے سے. اب ملٹری ٹریننگ پہ جب کیڈٹ کو لے جاتے ہیں سب سے پہلے اس کی سوشل سپورٹ انڈرمائن ہو جاتی ہے, یعنی اس کو پیرنٹس, اس کے دوست, اس کے احباب اس کو ایک ایسے پوائنٹ پہ لے جاتا ہے جہاں وہ پوری دنیا سے کٹ آف ہے, آئسولیشن ہے. ٹھیک ہے, اچھا جیسے ہی وہ اکیڈمی میں انٹر ہوتا ہے تو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں, فولنگ کرتے ہیں, ریگنگ کرتے ہیں, اور وہ ڈیلیبریٹلی ریگنگ ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی نئی آئیڈینٹی پہچانے. اس سے پہلے اس کی جو ٹریڈیشنل آئیڈینٹی ہے, اب اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی ایتھنیسٹی, آپ اپنی لینگویج, آپ اپنا پریویس کلچر, آپ پریویس لیول آف ایجوکیشن, ہر چیز یا پریویس لیول آف سوشل ریلیشن شپ, ہر چیز انڈرمائن ہو رہی ہوتی ہے اور ایک نئی چیز جنم دے رہی ہوتی ہے. یعنی وہاں پہ آپ نے 6 ماہ یا 2 سال یا 3 سال جتنے عرصے کی بھی ٹریننگ ہے وہ آپ کی ایک نئی سوشل بلونگنگنیس کریٹ ہوتی ہے اور ایک نئی آئیڈینٹی کریٹ ہے. تو ریگنگ کا جو ڈیلیبریٹ پرپز ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہیوملیٹنگ ایکسپیرئنس ہو اور اس کو جو اس کا پاسٹ ہے اس سے ڈسکنیکٹ کر کے ایک نیا آبجیکٹو ہے, نئی آئیڈینٹی ہے, نیا اسٹیٹ آف ایکولیبریم ہے. اور وہ جیسے ملٹری پروفیشنلزم کے حوالے سے وہ ماڈل ایگزیکٹلی اس ملٹری ٹریننگ کے حوالے سے ویلڈ ہوتا ہے. اب اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس انفریز کی سٹیج کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے موٹیویشن اینڈ ولنگنیس ٹو بی ایٹ نیو لیول آف اور نیو پوزیشن آف ایکولیبریم, اور اس کو پنشمنٹ کو ریلیٹ کرنا ہے ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف افیئرس. اب یہ لنکیج ہے کہ آپ نے ریوارڈ کو لنک کرنا ہے اف یو ود نیو اسٹیٹ آف ایکولیبریم, یعنی آپ کو ریوارڈ ملے گا, آپ کو کیریئر ملے گا, آپ کو اچھی سیلری ملے گی, آپ کو انکریمنٹس ملیں گے اور آپ کی ایک پہچان ہے اور آپ کا یہ ادارہ ہے. اگر آپ ملٹی نیشنلز میں دیکھیں تو اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, یا آپ ملٹری یا پبلک سیکٹر سول سروسز کی ایگزامپل لیں تو اس چیز کو, اس سوشیولوجی, اس نئی آئیڈینٹی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یو ول ہیو اے کیریئر. تو انڈیویجول کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جہاں پہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ کو, اور نئے لیول آف ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے ایک نیو اسٹیٹ آف افیئرس, اس کو وہ ٹائی اپ کرتا ہے اپنے ایک فیوچر اسٹیٹ آف افیئرس کو, اور آرگنائزیشن کے ساتھ وہ ٹائی اپ کرتا ہے. اور آرگنائزیشنل جو ڈائنامکس ہیں وہ ڈیلیبریٹلی ان چیزوں کو پروموٹ کرتی ہیں کہ انڈیویجول اس کے ساتھ ایفیلیٹ اور ایسوسیٹ کرنے میں ایک اسٹیمڈ میں ریز فیل کرے.
یہ اس کا بیسک پرپز ہے. اور ایگزسٹنگ لیول جو ہے اس کے ساتھ پانشمنٹ ہے کہ اگر آپ نے چینج نہیں کیا تو یو وونٹ ہیو اینی ریوارڈ, یو وونٹ ہیو اینی کیریئر, یو وونٹ ہیو اینی پروگرس ان یور لائف. تو یہ بیسک ہے. اب میں آپ کو کچھ پوائنٹس دکھانا چاہوں گا اور اس کے لیے ہم سلائڈ دیکھتے ہیں. اور یہ 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ایک اور اسکالر نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں آن اسٹیج کی فریز کے بارے میں. تو پہلا پوائنٹ ہے ڈسکنفرمیشن آف ایکسپیکٹیشن, یعنی انفریز اسٹیج میں آپ کی جو ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف افیئرس کے ساتھ سم واٹ ڈسکنفرمیشن ہونی چاہیے, اور ڈسکنفرمیشن آپ نے پروڈیوس کرنی ہے کہ اس بیہیویئر کو آپ کبھی ایز اے چینج مینیجر یا چینج کنسلٹنٹ یا چینج ایجنٹ پہ ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف ایکولیبریم میں آپ کبھی کنفرمیشن نہ کریں, بلکہ اس کے ساتھ ایک ڈسکنفرمیشن آپ نے انڈیوس کرنی ہے. دوسرا پوائنٹ ہے induction of learning anxiety if the disconfirming data are accepted as valid and relevant. Definitely اگر آپ disconfirming data کو valid اور relevant consider کریں گے تو change آپ میں آئے گی نہیں. اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی میرا نالج صحیح ہے, میں اسے سمپل ورڈز میں اس طرح کہوں گا, جو آپ اپنا ہر انسان کے پاس اپنا ڈیٹا سیٹ ہے اور اپنا نالج ہے, اس کے بارے میں اگر ہی از ویری ایڈامنٹ, وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, میرا جو انفارمیشن ہے وہ بڑی ایکوریٹ اور پریسائز ہے اور میں صحیح ہوں. تو آپ نے مشہور بات ہمارے اپنے کلچر میں بھی سنی ہوگی کہ انسان کو نالج حاصل کرنے کے لیے ہمبل ہونا پڑتا ہے, اسے ہیوملٹی شو کرنی پڑتی ہے, اسے عاجز ہونا پڑتا ہے, تب آپ کے پاس نیا نالج آتا ہے. لیکن اگر آپ میں بڑی پروڈینسی ہو اور بڑا آپ کنزرویٹو ہو اور کہیں وٹ ایور نالج آئی ہیو, تو پھر ان دیٹ کیس نالج بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوتا اور بیہیویئر بھی چینج نہیں ہوتا. تو پرفیکٹ نالج اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا نالج پرفیکٹ ہے اور آپ اس پہ کانفیڈنٹ رہتے ہیں, تو اس قسم کی وہ سائیکالوجی میں ہم کہتے ہیں کہ مائنڈ میں ایک بلاکیج آ گیا ہے, کیونکہ وہ ریفیوز کرتا ہے ہر چیز کو, نئے نالج کو ہی ایکسپٹ نہیں کر رہا. تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے پروویژن آف سائیکولوجیکل سیفٹی دیٹ کنورٹس اینزائٹی انٹو موٹیویشن ٹو چینج. یعنی تھوڑا سا آپ نے فیوچر اسٹیٹ آف افیئرس جو ہے اس کے ساتھ ایک انزائٹی کریٹ کرنی ہے اور ایک تھوڑا سا کمفرٹ آپ نے انڈیوس کرنا ہے کہ جو فیوچر اسٹیٹ آف افیئرس ہے وہ آپ کے لیے ایک اچھی ہے. تبھی آپ اس کو موٹیویٹ کریں گے ٹو برنگ چینج ان نالج اور ان اسکلز اور ان بیہیویئر. چینج ہمیشہ ان 3 آسپیکٹس میں کالر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ چینج از ایٹریبیوٹیڈ ایز چینج ان نالج, چینج ان اسکلز اور چینج ان بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ, یعنی willingness to learn and willingness to increase new skills, that is even a part of your behavior. So ان 3 پوائنٹس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سیکنڈ پوائنٹ بہت کروشل ہے. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم ایکسپٹ ہی نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا, کیونکہ اگر ہم نیا نالج ایکسپٹ یعنی اپنے نالج پہ ہی کانفیڈنٹ رہیں تو اس کیس میں تھوڑا سا یا نئے نالج کو ایکسپٹ کرنے میں تھوڑی سی ہمیں اپنی افیکٹونیس, سیلف افیکٹونیس اور سیلف اسٹیم, اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں سیلف آئیڈینٹی پہ تھوڑا سا کمپرومائز ہے. تو اس کے لیے اگر سیکنڈ سٹیج کو اوائڈ کریں, اور what is important, whether self identity or self esteem is important or learning is important. Now this is something which is very important. In other words, ہم یہ کہتے ہیں کہ انفریز جو سٹیج ہے جس کو کرٹ لیوائن نے چینج پروسیس ماڈل کو کی پہلی سٹیج آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ. یعنی آپ نے اپنے تھاٹ پروسیس کو ریسٹرکچر کرنا ہے اور ریفارمولیٹ کرنا ہے according to the in order to achieve desired level of objective or in order to achieve new state of equilibrium. اب اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چینج کو کیسے میئر کیا جائے, یہ چینج کا ہمیں کیسے پتا چلتا ہے. تو چینج 2 لیولز پہ بیسیکلی ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک تو ایکشنز کے لیول پہ جس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئرل لیول, یعنی جو چیز اگر مجھ میں کوئی چینج ہے تو وہ میرے ظاہر میں چینج آ رہی ہے, جیسے میں ایکٹ کر رہا ہوں میں انفیکٹ وہی ہوں. اور دوسرا اسکول آف تھاٹ جس کی ہمیں ایویڈینس ہمارے اپنے لٹریچر میں بھی ملتی ہے کہ ایک ظاہر ہے دوسرا باطن ہے. سم تھنگ وچ مینس سم تھنگ وچ از ہڈن. سو وٹ از دیٹ از ہڈن.
which is my belief. تو چینج کا جو ایویڈنس ہے یا مینیفیسٹیشن ہے وہ ایکشن لیول اور بیہیویئر لیول پہ بھی ہے اور کوگنیٹو یا بلیف فارمولیشن لیول پہ بھی ہے. اور مینجمنٹ کنسلٹنٹس یا چینج مینجمنٹ کنسلٹنٹس بیسیکلی جس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایٹیٹیوڈ میں پرماننس دیکھنی ہے یا آرگنائزیشن میں سسٹینیبل بیہیویئر دیکھنا ہے اور اس چیز کے لیے پھر بلیف کی ریسٹرکچرنگ یا کوگنیشن یا تھاٹ پروسیس میں آپ کی پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. وہ چینج جو آپ کے بلیف سسٹم میں ہوگی وہ آپ کو پرماننس کی طرف لے جائے گی اور سسٹینیبل ہوگی اور ڈیوریبل ہوگی اور لانگ ٹائم اس کے افیکٹس ہوں گے ایز اگینسٹ ایکشن. کیونکہ ایکشن جو ظاہری طور پہ ہوتا ہے آپ تو وہ ایک سوشل پریشر پہ بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں چینج, لیکن انفیکٹ آپ نہیں ہیں. تو جو اسٹیٹ آف موٹیویشن ہے وہ بیسیکلی کوگنیشن کو ایڈریس کرتی ہے. تو چینج میننگ فل اس وقت ہوگی جب وہ کوگنیشن لیول پہ آپریٹ کر رہی ہے. اسی طرح ہم اس کی ایگزامپل سائیکالوجی سے بھی لے سکتے ہیں کہ سائیکالوجی میں ایک ورڈ ہے شاک تھراپی. اب شاک تھراپی کیا ہے کہ آپ پیشنٹ کو ایک اسٹیٹ آف ڈسبلیف میں لے جائیں, یا اسی چیز کی ہم ڈیمانسٹریشن پیرنٹس اور چلڈرن کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ بچے کو تھوڑا سا شاک دینا چاہتے ہیں اور بچہ اگر آگ کی طرف جا رہا ہے یا بجلی کے کسی کنیکشن کی طرف ہاتھ دے رہا ہے تو بہت ہی چھوٹے لیول پہ آپ اسے سلیپ کرتے ہو. اس کا بیسک کیا مقصد ہے کہ آپ اس تھوڑا سا شاک دینا چاہتے ہو. شاک کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ آف افیئرس تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. یو آر کریٹنگ اے کائنڈ آف ڈسسیٹسفیکشن, اور اس کے مائنڈ میں آپ ڈسسیٹسفیکشن کریٹ کر رہے ہو کہ یہ حرکت, یہ ایکشن اور یہ اسٹیٹ آف افیئر یہ ڈیزائربل نہیں ہے, سو بیٹر چینج یور بیہیویئر. تو یہ بڑی اچھی اس کی ایگزامپل ہے چائلڈ سائیکالوجی سے. اسی طرح آرگنائزیشن میں بھی کس طرح ہم کوگنیٹو لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں, اس میں ڈیلیبریٹلی ریومرز پھیلا دینا کہ جناب یہ ایک نئی پالیسی آ رہی ہے اور اس پالیسی کا مقصد یہ ہے, تو اس میں لوگوں کو پہلے ہی تھوڑا سا فیملیئرائز کر لینا کہ دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. تو اس کی مینٹل اورینٹیشن آپ کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی, یا کوئی اسپیکولیٹو بات ہو جاتی ہے. تو جو امپورٹنٹ مینیجرز ہیں یا ٹرینرز ہیں, کنسلٹنٹس ہیں, وہ آج کل سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایون گریپ وائن یا ریومرز اور اسپیکولیشن کو بھی آرگنائزیشن میں کنٹرول کرنا ہے اور مینج کرنا ہے ان اے پازیٹو سینس. اسی طرح فار انسٹنس اگر کارپوریٹ اسٹریٹجی کے حوالے سے یا بزنس اسٹریٹجی کے حوالے سے آپ ایک پالیسی انفارملی اسپریڈ کر دیتے ہو, تو فار انسٹنس کہ وی آر گوئنگ ٹو گو فار جاب کٹس, ادر وائز یو ہیو ٹو چینج یور بہیویئر. اب اس سے کیا امپلائڈ ہے کہ جاب کٹس کس لیے ہو رہے ہیں کہ ہماری یا ہم کلوز ڈاؤن کا خطرہ فیل کر رہے ہیں, ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف افیئرز ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ کو یا ٹریننگ لینی ہوگی یا ریسٹرکچرنگ کرنی ہوگی یا کوئی نیا سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہوگا, سو ایز ٹو بی آن اے ہائر لیول آف پروڈکٹیوٹی, یا آپ کو کمپیٹ کرنا ہوگا. تو سب سے پہلا جو سٹیج ہے کہ انفریز کریٹ کرنا, مینٹل لیول پہ تھوڑا سا شاک کرنا, یا کوگنیشن کے لیول پہ آپ ڈسبلیف اور ڈسکنفرمیشن ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ انٹروڈیوس کریں, اور پھر اس کے بعد آپ ایکچوئل چینج لے آئیں. سو مینٹل, اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی کہتے ہیں, پروگرامنگ کے ورڈ سے آپ بہت فیملیئر ہوں گے, کمپیوٹر میں کس طرح پروگرامنگ کرتے ہیں. تو یہ چیز انفیکٹ کمپیوٹر والوں نے بھی یہ بورو کیا ہے ہیومن مائنڈ سے, بیسیکلی یہ انہوں نے بورو کیا ہے, اور اس کو ہم مینٹل پروگرامنگ بھی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی اگر پہلے مینٹل پروگرامنگ کی جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ ریزسٹنس لیول کو ڈیکریز ہو جاتا ہے. ریزسٹنس لیول کو اس طرح کی اسپیکولیشن, ریومرز, سم کائنڈ آف انکلینیشن اور اورینٹیشن جب آپ کسی پالیسی کے بارے میں انٹروڈیوس کرتے ہیں تو وہ ریزسٹنس لیول ریڈیوس ہو جاتا ہے, اور ان دا ٹائم ٹو کم پیپل آر گوئنگ ٹو ایکسپٹ چینج ان پالیسی. ایک اور چیز جو انفریز اسٹیج میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا اور فوکس کرنا چاہوں گا وہ ہے پرفارمنس ریوارڈ لنکیج. واٹ از مینٹ بائی دس؟ ویری امپورٹنٹ فار مینیجرز ورکنگ ان این آرگنائزیشن, سینئر ایگزیکٹوز کے لیے خاص طور پہ, اور ایچ آر مینیجرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے لنکیج اسٹیبلش کرنا ہے پرفارمنس ود ریوارڈ, کہ جو پرفارمر ہے اسے ریوارڈ دینا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے ڈی لنک کرنا ہے نان پرفارمر ود نو ریوارڈ اور پنشمنٹ. اب آپ دیکھیں پبلک سیکٹر,
کو آج کل کیوں ذرا انیفیشینٹ اور انفیکٹو مانا جاتا ہے؟ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پرفارمنس کے ساتھ ریوارڈ لنک نہیں ہے. پیپل ڈو ناٹ ٹینڈ ٹو سی اے ریلیشن شپ بٹوین پرفارمنس اینڈ ریوارڈ. وہ کہتے ہیں ہم کام بھی کریں تب بھی ہمیں اتنا ریوارڈ ملے گا, ہم کام نہ کریں تب بھی ہمیں اتنا ریوارڈ ملے گا. اب دیکھیں جی ہمیں وہ سیلری انکریمنٹ تو ہر سال ویسے ہی ملنا ہے, تو میں جتنا کام کروں مجھے اتنا ملے گا, اور دیکھیں میرا کولیگ کام نہیں کرتا اسے بھی سیلری انکریمنٹ اتنا ملتا ہے. پروموشن جو ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن سینیورٹی. سینیورٹی فکس ہو گئی ہے, جو جس نے جب آرگنائزیشن میں لینڈ کیا ہے اس دن سے اس کا طے ہو گیا ہے. تو اب چاہے میں جتنا بھی کام کروں مجھے کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. تو میری پرفارمنس کس حوالے, یہ تو ایک ٹائم بیسڈ ہے, مجھے ایک سرٹن ٹائم پہ, اور جو کولیگ مجھ سے آگے ہیں وہ آگے رہیں گے, جو مجھ سے پیچھے ہیں وہ پیچھے ہیں, اور میں جس سٹیج پہ ہوں وہی ہے. اور یہی پبلک سیکٹر کی ڈائنامکس ہیں کہ سیلری انکریمنٹس یا پروموشن یا اس قسم کی. تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ پیپل آر ناٹ موٹیویٹڈ. وائی؟ بیکاز دے ڈو ناٹ سی اینی میننگ فل لنکیج بٹوین پرفارمنس اینڈ ریوارڈ. اس کی ایگزامپل میں اپنے کلاس روم میں بھی فار انسٹنس اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوں کہ اگر میں یعنی اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس یعنی وہ کتنے نمبر لیتا ہے, اے گریڈ لیتا ہے, بی گریڈ لیتا ہے, اور اس کا جو ڈیزائربل بیہیویئر ہے کہ کتنا وہ کام کرتا ہے, ریوارڈ اور کتنا وہ کام کرتا ہے, اس کو ہمیں لنک کرنا ہوگا. اور پھر ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو سوسائٹی میں آپریٹ کرتا ہے کہ پرفارمنس شوڈ بی لنکڈ ود ریوارڈ. بیسک سوشل لیول پہ سوسائٹی میں یہی ہے, اور مذہب میں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ جزا اور سزا. اچھے کام کے لیے آپ کو ریوارڈ ہے, برے کام جو پروہیبٹڈ چیزیں ہیں, لا لیگلی منع ہے, اس کے لیے سزا ہے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ بیسک ہیومن سائیکی سے یہ انفریز سٹیج ریلیٹ کر رہی ہے کہ انسان کیسے موٹیویٹ ہوتا ہے, اور اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ لنکنگ آف پرفارمنس, لنکنگ آف ریوارڈ ود پرفارمنس ہے. اگر یہ ہم لنکیج مینیجرز میں یا امپلائیز میں, امپلائیز یہ لنکیج پرسیو کریں گے, only then they will be in a state of unfreeze. Once they are in a state of unfreeze, then things will be easier to change. اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیپ ہے چینج موومنٹ. یعنی ہم نے موو کرنا ہے, انفریز ہو گیا, ٹھیک ہے, اور انفریز میں دو چیزیں ہیں کہ ڈسسیٹسفیکشن ود ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف افیئرس, اور دوسرا یہ ہے کہ فردر انویژننگ یا اچھے آبجیکٹیوز کی طرف جانا. یہ اس کا انفریز اسٹیج کا خلاصہ ہے. پھر سیکنڈ اسٹیج ہے کہ اب آپ نے اسے موو کرنا ہے. اب یہ بڑی ڈینجرس اسٹیٹ آف افیئرس ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ آف ٹرانزیشن اور ٹرانسفارمیشن, کہ آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے ایگزسٹنگ لیول سے ہائر لیول پہ. اب why it is dangerous, why it is crucial, second stage even more crucial than the first stage. Why? Because کہ اس میں نہ آپ پرانی حالت میں ہوتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو وائٹ بورڈ پہ فورس فیلڈ انالیسس کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتایا تھا کہ ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف ایکولیبریم یا ڈیزائرڈ اسٹیٹ آف اینڈ یو آر ان بٹوین. تو ٹرانزیشن میں ہے, یہ بڑی کروشل ہے, کیونکہ اگر آپ یہاں پہ اگر آپ فیل ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے, سسٹم اگر فیل ہوگا, اگر نئے سسٹم پہ آپ نئے نالج پہ, نئے سسٹم, نئے بیہیویئر پہ آپ بلیو ہی نہیں کریں, تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا جی وہ پرانا زمانہ ہی اچھا تھا, پرانا وتیرہ ہی اچھا تھا, پرانا سسٹم ہی اچھا تھا, پرانا نالج ہی اچھا تھا, اور نئے اسٹیج پہ آپ ٹرانسفارم نہیں کر پاتے اپنے آپ کو. اس کو ایک اور اسکالر ہیں, اسٹریٹجک مینجمنٹ کے مشہور اسکالر ہیں, اس نے اسے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کریزی پیریڈ. Crazy period means you are in a trance, you are in a transition, you are not in a previous or traditional or older state of affairs, and still you have to move to a newer level, newer state of affairs. اور people جو ہے نا اس transition میں کوشش کرتے ہیں کہ previous system کے attributes بھی اپنے ساتھ رکھیں اور نئے system کے attributes بھی اپنے ساتھ رکھیں. Simultaneously they try to cope up with the both. اب پرانے سسٹم کی ایٹریبیوٹس یا پرانا وتیرہ جو ہے اس کو چینج کرنا ہے, پرانی ہیبٹس کو چینج کرنا ہے اور نئی ہیبٹس کو ڈیولپ کرنا ہے. اب اس پروسیس کو ایڈگر شین نے اگین دو مرحلوں میں آئیڈینٹیفائی کیا. پہلا سٹیج ہے وہ کہتا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن, اس کا نام اس نے آئیڈینٹیفیکیشن کہا ہے کہ
جب ہمیں سوسائٹی میں یا آرگنائزیشن میں رول ماڈل نظر آئیں گے کہ اچھا جی دیکھیں اس شخص نے فار انسٹنس، اس کی میں بڑی کامن ایگزامپل دوں گا کہ جی MBA کیوں کرتے ہیں لوگ، ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن، وائی؟ بیکاز وہ پرسیو کر رہے ہوتے ہیں کہ MBA کرنے کے بعد ہمیں ایک اچھی جاب ملے گی، لنک کر رہے ہوتے ہیں ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کو ٹو ہیو اے گڈ جاب. وہ کہتے ہیں اچھا جس نے مجھ سے پہلے MBA کیا اس کو اچھی جاب مل گئی. تو وٹ از دس؟ بیسیکلی دے سی اے رول ماڈل اور فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہی چیز آپ فیملی میں دیکھ لیں کہ بچہ جو ہے پیرنٹس کو اس وقت ایکسپٹ کرتا ہے جب وہ پیرنٹس اپنے آپ کو ڈیزائرڈ بیہیویئر کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں. اگر پیرنٹس میں ہی انہیں کنٹراڈکشن نظر آئے اور انہیں رول ماڈل کے طور پہ نظر نہ آئے تو پھر آپ جتنی مرضی بچے کو ایڈوائز کریں تو بچے کا بیہیویئر چینج نہیں ہوگا. تو یہ فیملی کے لیول پہ، سوسائٹی کے لیول پہ اور آرگنائزیشن کے لیول پہ. اب آرگنائزیشن کی میں ایگزامپل آپ کو دوں، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے بینچ مارک، کہ انڈسٹری کی پریکٹسز کیا ہیں، یا الیکٹرانکس میں یا آٹو موبائلز میں. جب کوئی ایک آرگنائزیشن ایک فیچر نیا انٹروڈیوس کرتے تو باقی سارے ادارے اس اپنے پروڈکٹس میں ویسی ہی چینجز لاتے ہیں. تو ان کے سامنے ایک ماڈل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب پروڈکٹس کے لیے یہ کمپلشن ہے کہ یہ فیچرز اس میں ہونے چاہیے. تو بینچ مارک کر دیتے ہیں، اس کو ہم بینچ مارک کہتے ہیں. کہ بینچ مارک کا مطلب ہے کہ گڈ پریکٹسز. تو آپ جہاں کہیں گڈ پریکٹسز دیکھتے ہیں تو آپ اسے ٹرائی کرتے ہو کہ اسے فالو کیا جائے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے سوسائٹیز کے لیول پہ بھی ایک ایگزسٹ کرتا ہے بینچ مارکنگ. جیسے آپ کہتے ہیں کہ جناب فار ایسٹرن نیشنز جو ہیں وہ ایشین ٹائیگرز ہیں اور ہم کیوں پیچھے ہیں. تو انفریز اور پھر چینج، ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے اس طرف جانا ہے جس طرح باقی ڈیولپڈ سوسائٹیز موو کر چکی ہیں. تو واٹ از دس؟ تو آپ بیسیکلی اپنی موومنٹ کو ایک رول ماڈل کے ساتھ یا بینچ مارک کر رہے ہوتے کسی اور سوسائٹی کے ساتھ یا کسی اور انڈسٹری کے ساتھ یا آرگنائزیشن کے ساتھ یا انڈیویجول کے ساتھ. تو پہلی سٹیج کیا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن. جب آپ نے موومنٹ کرنی ہے، انفریز ہو چکا ہے، اب موومنٹ کرنی ہے فرام ایگزٹنگ پوزیشن ٹو نیو پوزیشن، تو اس کا پریکٹیکلی آپ کے سامنے ایک ڈیمونسٹریشن ہونا چاہیے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کرنے، لک آئی وانٹ ٹو بی لائک دس، مائی آرگنائزیشن وڈ لائک ٹو بی لائک دس، یا ہماری سوسائٹی اس طرح موو کر رہی ہے. اسی کا دوسرا آسپیکٹ ہے انٹرنلائزیشن. انٹرنلائزیشن کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کے بیہیویئر کا جو نیا نالج ہے آپ کے بیہیویئر کا حصہ بن جائے. اور یہ زیادہ میننگ فل ہے کہ یہ کوگنیٹو لیول پہ آپریٹ کرتا ہے کہ جب آپ کہیں کہ جناب اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، سروائیول کے لیے ہمیں نئی ٹیکنالوجی لرن کرنی ہوگی، نئے سکلز ڈیولپ کرنے ہوں گے، نیا سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہوگا، نئے سسٹم پہ جانا ہوگا. تو جب موومنٹ ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کا، آئیڈینٹیفیکیشن اور انٹرنلائزیشن کا خیال رکھنا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں رول ماڈل کے ساتھ کسی بھی لیول پہ، اور انٹرنلائز کریں کہ جناب اس کے علاوہ کوئی اسکیپ نہیں ہے. وی ہیو ٹو فائٹ، وی کین ناٹ ہیو اے فلائٹ. کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ فائٹ اور فلائٹ، یعنی یا آپ نے فائٹ آؤٹ کرنا ہے اور سروائیو کرنا ہے، یا پھر آپ نے بھاگ جانا ہے کہ نہیں جی نہیں اب ہم اس سے نہیں کر سکتے. ان دیٹ کیس دیٹ از، اگر لرننگ میں اضافہ نہ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کہ جی ڈیتھ آف این انڈیویجول، ڈیتھ آف این آرگنائزیشن اور ڈیتھ آف اے سوسائٹی، کیونکہ وہ ایک اسٹیگننٹ اسٹیٹ آف افیئرس میں آ جاتی ہے. اب اس کی امپلیکیشنز میں آپ کو بتاؤں کہ سوسائٹی لیول پہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. سوسائٹی لیول پہ فار انسٹنس ہم لوگ ٹرانزیشن میں ہیں، ہم ایگریرین اکانومی ہیں اور موو کر رہے ہیں انڈسٹریل. تو وی آر ان اے ٹرانزیشن. ابھی ہماری ایگریرین سوسائٹی والی ہیبٹس نہیں گئیں اور انڈسٹریل سوسائٹیز والی اچھی ہیبٹس ہم نے آپٹ نہیں کی. پھر ہمارا ٹرانزیشن ہے رورل سے اربنائزیشن کی طرف، ہم ٹرانس میں ہیں. ٹریڈیشنل ہماری سوسائٹی ہوتی تھی، اب ماڈرنٹی کی طرف ہمارا سفر ہے. تو وی آر ان بٹوین. اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم بیسیکلی یہ بڑا ایک کروشل سٹیج میں ہے کہ ہم اس موومنٹ کے دوران ہیں کہ اپنے آپ کو چینج بھی کرنا چاہتے ہیں، موو بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ان اے وے وی آر ان اے ٹرانزیشن اور وی آر ان اے ٹرانسفارمیشن. اس لیے، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری پچھلی ہیبٹس بھی نہیں گئی ہوتی اور نئی اچھی ہیبٹس ہم نے فارمولیٹ نہیں کی ہوتی، اور ان اے وے ہم دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں جینڈر پہ ایگزامپل دوں گا یا ویمن فوک کی، کہ ہمارا جو
ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے اس میں عورت کا بیسیکلی کردار جو ہے وہ گھر کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ود ان ہاؤس، ہاؤس وائف کے طور پہ، اور جو ماڈرن رول ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ ورکنگ ویمن کے طور پہ. اب آپ آج کی دیکھ لیں خواتین کو وہ کیا کر رہی ہیں. بیسیکلی جو میرے رابطے میں اور جن سے میں زیادہ تر واسطہ رہا ہے، تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ بیسیکلی اس چیز کو میں کہوں گا کہ وہ رول اوور لوڈ کا شکار ہیں. وہ سائملٹینیسلی گھر کی بھی کیئر کر رہی ہیں اینڈ دے آر ہائیلی پروڈکٹیو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے اوپر لوڈ بہت زیادہ، رول اوور لوڈ. انہوں نے ٹریڈیشنل ہاؤس وائف کا رول بھی پلے کرنا ہے اور ساتھ کے ساتھ ورکنگ ویمن کا رول بھی پلے کرنا ہے، دفتر بھی سنبھالنا ہے. تو واٹ از ہیپننگ ود دس؟ بیسیکلی وہی ہے کہ سوسائٹی کا ہمارا ڈائلما ہے کہ ہم ٹرانزیشن میں ہیں. اسی چیز کو اب ہم سوسائٹی سے آگے آ کے آرگنائزیشن لیول پہ ہم دیکھیں کہ آرگنائزیشن جو ٹریڈیشنل آرگنائزیشن ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کام مینول ہوتا ہے، اور ماڈرن آرگنائزیشن ہے وہ ورچوئل آرگنائزیشن ہوتی ہے یا اس میں کمپیوٹرائزیشن ہوتی ہے، یا آپ اسے کہیں کہ ٹریڈیشنل آرگنائزیشن میں فائل ورک اور چیزیں مینول ہوتی ہیں، ماڈرن آرگنائزیشن میں ہائی ٹیک ہوتی ہیں اور آٹومیشن ہوتی ہے بیسیکلی. تو اکثر یہ ہمارا آبجیکٹو بن گیا ہے کہ ہم نے جی آٹومیشن کی طرف جانا ہے اور ہماری ایک پروگریسو اسمارٹ آرگنائزیشن ہو جس میں ہائیلی اسکلڈ پیپل، ہائی ٹیک پیپل انسٹیڈ آف ہائی ٹچ، یہ مینول کے بجائے چیزیں اس طرح، کیونکہ پرسیو ہمارا لنکیج یہ ہے کہ ہمارا پروڈکٹیوٹی ول بی ویری ہائی. تو اب وہ ادارہ، تھنک آف اے سچویشن کہ جو ٹریڈیشنل اس سے موو کر رہا ہے ماڈرن کی طرف، یعنی فائل ورک اور مینول سسٹم سے موو کر رہا ہے کمپیوٹرائزیشن اور آٹومیشن کی طرف، تو کیا فینومینا ہوگا؟ اس کی انیشل پروڈکٹیوٹی لو ہوگی. اور آپ دیکھیں گے خاص طور پہ اگر آپ پبلک سیکٹر میں آٹومیشن کی ڈرائیو دیکھیں تو وہ آپ کو وہی رول اوور لوڈ نظر آئے گا کہ آپ دیکھیں گے چیزیں سائملٹینیسلی ٹریڈیشنل میتھڈ سے بھی ہو رہا ہے، فائل اور مینول ورک سے بھی ہو رہا ہے. ابھی تک ہیوج ریکارڈز روم ہے اور فائل مینٹیننس ہے اور بہت زیادہ عملہ اس پہ ڈپلائڈ ہے، اور دوسری طرف جو کمپیوٹر یا آٹومیشن کو بھی سائملٹینیسلی مینج کر رہے ہیں. تو آرگنائزیشن کو اب ایک فیچر ہے یہ، مطلب دو سائملٹینیسلی کیسے ساتھ ساتھ چلے گا اینڈ فار ہاؤ لانگ. تو اس ٹرانزیشن کو ہم نے اوور کم کرنا ہے جس میں ہم نیو سسٹم کی زیادہ یوٹیلیٹی دیکھیں. اس لیے آپ ہمارے ہاں دیکھ لیں کہ جو کمپیوٹرائزیشن کی ڈرائیو ہے یا آٹومیشن کی ڈرائیو ہے یا آئی ٹی کی ڈرائیو ہے وہ بڑی سپرفیشل لیول پر ہے، اور وہ ریئلی ابھی تک سوسائٹی اور آرگنائزیشنل لیول پہ میننگ فلی ابھی انٹیگریٹ نہیں ہوا. اگین پرابلم اس میں جو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹرانزیشن کا ہے. وی ہیو ٹو اوور کم دس ٹرانزیشن. تھرڈ اسٹیج پہ آپ آتے ہیں، وہ ہے ریفریز دا نیو اکولیبریم. ونس وی ہیو ڈیسائیڈیڈ دیٹ اوکے وی آر گوئنگ ٹو ہیو نیو سیٹ آف آبجیکٹیوز، we have to be in acquire a new system or new desired state of equilibrium, then we have moved in that direction by going for identification and internalization. Third stage is to refreeze the new equilibrium. یہ newer level of learning جو ہے اس کو ہم نے stabilize کرنا ہے، یعنی اس کو permanence دینی ہے. یہ نہ ہو کہ for some time، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر کا ایک سافٹ ویئر اسکلز کے حوالے سے ایک ڈرائیو آئی کچھ عرصہ پہلے اور پھر وہ ببل جو ہے یا وہ ویو جو ہے وہ بیٹھ گئی، اور اسینشلی وہ پورا ٹرکل ڈاؤن اس بیہیویئر لیول پہ وہ نہیں ہوا. تو لوگوں نے ایون پبلک سیکٹر میں تو بہت زیادہ ایگزامپل ملتی ہے کہ لوگوں نے کمپیوٹر اور سسٹمز اور ان پہ ہیوج لیول آف انویسٹمنٹ کر لی، لیکن ان کی ریئل یوٹیلیٹی ہمیں نظر نہیں آئی. تو اب پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کانسٹینٹلی لرن، اپنے بیہیویئر کا حصہ بنانا ہے. اب اس میں وہی چیزیں سامنے آئیں گی. ایک تو یہ وہی پرانی بات جو پہلے ہو چکی ہے کہ پرفارمنس ریوارڈ لنکیج ہے کہ نیو جو بیہیویئر ہے اس کو انٹرنلائز ہو جانا چاہیے اس سٹیج میں، اس کو پرماننسی آنی چاہیے، پرفارمنس ریوارڈ لنکیج افیکٹولی آرگنائزیشن میں اسٹیبلش ہونا چاہیے. دوسری بات جس کو میں بہت زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انیبلنگ انوائرمنٹ. انوائرمنٹ کا کنڈیوسو ہونا لرننگ کے لیے، اور اس لرننگ کو پرماننس اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انیبلنگ انوائرمنٹ ہمارے لیے ضرور ہو. اب اس انیبلنگ انوائرمنٹ کے لیے میں ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا پاکستانیز کی جو باہر کام کر رہے ہیں. اکثر ان کے جی پاکستان میں اگر ہم محنت کریں تو ہمیں ریوارڈ نہیں ملتا.
لائک اگر ہم دبئی میں کام کریں یا نیو یارک میں کام کریں یا یورپ میں کام کریں تو اسینشلی ہم بہت زیادہ پروڈکٹیو ہیں اور بہت زیادہ کام کرتا ہوں. ہمارے اپنے تعلیمی سیکٹر میں, ایجوکیشن میں یہی پرابلم ہم فیس کرتے ہیں. یعنی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز خاص طور پہ یہ بہت زیادہ پرابلم فیس کر رہی ہیں کہ لوگ باہر جاتے ہیں ڈاکٹریٹ کے لیے, تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہاں پہ بہت اچھی پرفارمنس شو کرتے ہیں, بٹ ونس دے آر بیک تو یہاں پہ کیا چیز ہے جو لیک کر رہی ہے اور وہ کیوں نہیں فردر موٹیویٹڈ ہو کے کام کر. تو آنسر اس کا لائی کرتا ہے انیبلنگ انوائرمنٹ, کہ یہ جو ہمارا اگین اس سٹیج پہ ایک تو وہی بات میں پہلے کروں گا کہ ریوارڈ اور پرفارمنس کے درمیان لنکیج جو ہے وہ دیٹ سیزز ٹو ایگزسٹ. ایک تو ہم یہ پرسیو کر رہے ہیں کہ پاکستان میں تو یہ ہماری مینٹل بیسیکلی پروگرامنگ اور مینٹل بری پروگرامنگ کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ چیز دیکھتے ہی نہیں ہیں, یہ چیز ہم ویژولائز بھی نہیں کرتے, نہ ہمیں معاشرے سے مل رہی ہے نہ ہم خود اپنے آپ کو سیلف پروگرام کرتے ہیں. چلیں اگر انوائرمنٹ میں بھی یہ چیز نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو سیلف پروگرامنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے انوائرمنٹ جو ہے وہ سسٹین نہیں کر رہا, لیکن سیلف لرننگ, سیلف پروگرامنگ اور آپ میں خود اگر سرچ فار ٹروتھ ہو اور ریزن ہو تو پھر آپ اپنے آپ کو پروگرام کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جس چیز کا ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں یا فوکس کر رہے ہیں کہ آرگنائزیشن ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرے کہ ہم زیادہ پروڈکٹیو ہوں. اس حوالے سے میں آپ کو ملٹی نیشنلز کی ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ ملٹی نیشنلز کیوں ملٹی نیشنلز ہیں. دے ہیو برانچز ورلڈ وائڈ اینڈ دے آر کنسیڈرڈ این ایکسیلنٹ آرگنائزیشن. تو ان کا بھی یہی ہے کہ انہیں بڑا ہائیجین انوائرمنٹ ہے, یا جسے آپ ہزبرگ کی تھیوری سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے پرنسپلز آف مینجمنٹ میں پڑھی ہوگی. تو انیبلنگ انوائرمنٹ ہے, پیپل پریفر ٹو ورک فار اینڈ ورک ان ملٹی نیشنلز. اس میں کیا ہے جی, انیبلنگ انوائرمنٹ ہمیں بہت اچھا ملتا ہے جو کہ ہمیں ہماری لرننگ کو سسٹین کرتا ہے, اور ہم یہ جو نیا بیہیویئر, نئے اسکلز ہم نے لرن کیے ہیں یہ ہمارے لیے بہت میننگ فل ہیں, اور اس میں ہمارا کیریئر ہے, اور اس میں انڈیویجول کی بھی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس میں آرگنائزیشن کی بھی ڈیولپمنٹ ہے. یہ چیز ہے. ادروائز ٹریننگ پروگرامز جتنے بھی افیکٹو ہوں وہ شارٹ لیوڈ ہوتے ہیں. ان میں زیادہ اگر انیبلنگ انوائرمنٹ کے ساتھ اسے ریلیٹ نہ کریں تو جتنی بھی ٹریننگ پروگرام, جتنے مرضی آپ اسکلز ڈیولپ کر لیں یا نالج ہو یا آپ کا ایون بہیویئر ٹو گریٹر ایکسٹینٹ, لیکن جب تک لرننگ انوائرمنٹ, ناؤ آئی ایم ٹاکنگ فرام آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو, ڈیفینیٹلی انڈیویجولس کی انڈیویجول لیول پہ یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سیلف پروگرامنگ کے لیے کی طرف جائے, لیکن آرگنائزیشن کے لیے مسٹ ہے کہ اگر وہ ہائر لیول آف پروڈکٹیوٹی, ہائر لیول آف ایفیشنسی, ہائر لیول آف افیکٹونیس اور ایکسپینشن اور گروتھ فیز میں ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرے. اب ریفریز اگر ہم نے بیہیویئر کو کرنا ہے, جو تھرڈ سٹیج ہے کرٹ لیوائن کی, تو اس میں جو چیز ریکوائرڈ ہے کہ بیہیویئرل ری انفورسمنٹ ہونا چاہیے, پرفارمنس ریوارڈ لنکیج افیکٹولی اسٹیبلش ہو چکا ہے, بیہیویئر انٹرنلائز ہو گیا ہے, دیٹ از پارٹ آف یور بیہیویئر, اور یہ کنٹینیوس اور پھر انٹرمیٹنٹ مینس اسپوریڈک, آف اینڈ آن. آپ نئی ڈاکٹرین دیں, نیا سسٹم انٹروڈیوس کریں تاکہ آپ کے بیہیویئر کو سسٹیننس ہو اور پرماننسی حاصل کی. تو اسٹوڈینٹس اب تک ہم نے جو ڈسکس کیا وہ یہ کیا کہ کرٹ لیوائن کا جو ماڈل ہے وہ آج تک ڈفرینٹ اسکالرس اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگرچہ 1950s میں کرٹ لیوائن نے یہ ماڈل دیا, لیکن آج تک جتنے بھی چینج مینجمنٹ کے اسکالرز ہیں یا مینجمنٹ کے اسکالرز ہیں وہ اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ آج بھی یہ ریلیونٹ ہے. اور اس میں کون کون سی سٹیجز ہیں, فورس فیلڈ انالیسز کیسے ہوتا ہے, پازیٹیو اور نیگیٹو فورسز سائملٹینیسلی کسی بھی فینومینا پہ یا انڈیویجول یا آرگنائزیشن میں آپریٹ کرتی ہیں, اور اگر آپ نے سکسیس اور چینج حاصل کرنی ہے, ڈیزائرڈ اکولیبریم اسٹیٹ آف افیئرس پر جانا ہے, تو پھر آپ کو پازیٹیو ڈرائیونگ فورسز کو اوور آل مینج کرنا ہوگا. اور پھر چینج مینجمنٹ ماڈل کے ہم نے 3 سٹیجز پڑھی ہیں, وہ یہ کہ پہلے انفریز کریں, کوگنیٹو لیول پہ ہو, خاص طور پہ بلیف کی ریسٹرکچرنگ ہو, ایگزسٹنگ لیول کے ساتھ ڈسکنفارمیشن ہو. سیکنڈ سٹیج ہے کہ ہم ایکچوئل موو کریں, اس کو ہم آئیڈینٹیفیکیشن اور انٹرنلائزیشن کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف رول ماڈل
اور انٹرنلائزیشن آف نالج، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور تھرڈ اسٹیج میں اگین ہمیں بیہیویئرل ری انفورسمنٹ سیکھ کرنا ہے اگر ہم اس چینج کو پرماننسی اور سسٹیننس دینا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آج کا اپنا موضوع جو کہ کرٹ لیوائن کے چینج پروسیس ماڈل پہ بیس کر رہا تھا اس کو کنکلوڈ کروں گا. اور اللہ حافظ. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. چینج مینجمنٹ ہمارا کورس ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے چینج مینجمنٹ ماڈل. یہ ماڈل بہت ہی بیسک اور فنڈامنٹل ماڈل کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ایک بہت مشہور اسکالر ہے 1950s میں انہوں نے یہ ماڈل دیا. کرٹ لیوائن ان اسکالر کا نام ہے اور اس ماڈل کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت سمپل ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کی بہت ہی ڈیپر کانسیکوینسز ہیں. اور آج تک اس کی ایک اور بیوٹی یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی اسکالرز آئے ہیں انہوں نے اس ماڈل کی تائید کی ہے. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرٹ لیوائن ماڈل کیا ہے اور وہ کن بنیادوں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کے بیسک ازمپشنز کیا ہیں اور وہ پروسیس ماڈل کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کرٹ لیوائن کا ماڈل. کہ سب سے پہلے تو کرٹ لیوائن کہتا ہے کہ انڈیویجول اینڈ گروپ پرفارمنس از پرون ٹو ریگریشن unless we take measures to institutionalized improved performance level. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیویجول یا گروپ اگر کام کر رہے ہیں تو گریجولی کیا ہوگا کہ ان کی پرفارمنس میں ایک ڈکریز آئے گا. تو اس ڈکریز کو کیسے ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک نیا پرفارمنس لیول اسٹیبلش کرنا ہے اور لوگوں کو اداروں میں جو کام کر رہے ہیں ان کو ایک ہائر ٹارگٹ دے کے اس کی طرف لے جانا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس ٹارگٹ کا مقصد اگین ہے کہ ادارہ اپنی پروڈکٹیوٹی یا ایفیشنسی اور افیکٹونیس کو برقرار رکھے یا بلکہ اس سے ایک ہائر لیول پہ جائے. تو پوائنٹ اس میں پہلا جو اس کی ازمپشن ہے اس میں یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو لوگ کام کر رہے ہیں ادارے میں ان کی پروڈکٹیوٹی ڈکلائن ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک روٹین ورک میں کام کرتے ہیں. سیکنڈ ازمپشن جو
کرٹ لیوائن کی ہے اس ماڈل کو ڈرا کرنے میں وہ یہ ہے کہ دیر از اے ٹینشن ان پرسن وین ایور اے سائیکولوجیکل نیڈ اور انٹینٹ ایگزسٹ اینڈ دا ٹینشن از ریلیزڈ وین دا نیڈ اور انٹینشن از فلفلڈ. اب اس میں بیسیکلی کرٹ لیوائن نے یہ ماڈل سائیکالوجی اور سوشیولوجی کی بیسس پہ ڈرا کیا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ یعنی انٹینٹ کا مطلب ہے نیت, یعنی کس چیز کی انسان خواہش رکھتا ہے یا اس کو آبجیکٹو بناتا ہے. تو انسان سائیکولوجیکلی موٹیویٹڈ ہے. موٹیویشن تھیوری یا کاز آف موٹیویشن کو یہاں پہ کرٹ لیوائن ایڈریس کر رہا ہے, اور جیسے ہی وہ سیٹسفیکشن لیول اچیو ہو جاتا ہے یا وہ آبجیکٹو اچیو ہو جاتا ہے وہ ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. تو اٹ مینس کہ موٹیویٹنگ فورس کے بارے میں یہاں پہ کرٹ لیوائن نے بات کی ہے. اس کی ایک اور جو اس نے فردر بات کی ہے, تیسرا پوائنٹ وہ ہے کہ یہ ٹینشن پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور یہ نیگیٹو. دس از بیسیکلی دا پوائنٹ از دس ٹینشن میں بی پازیٹیو اور نیگیٹو اینڈ انڈر کانفلکٹ سچویشن آئیڈینٹیفائڈ ایز فورس فیلڈ. سو ان ٹوٹیلٹی کرٹ لیوائن نے اس چیز کو کہا ہے فورس فیلڈ انالیسس. اب فورس فیلڈ انالیسس کا کیا مطلب ہے اور ہمارے لیے یہ کیا میننگز رکھتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی بھی ایک فینومینا ہے, کوئی بھی ایک اسٹیٹ آف ایکولیبریم ہے. اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ایکولیبریم کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایکولیبریم کی حالت میں اس پہ دو فورسز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, ایک پازیٹیو فورس ہے اور ایک نیگیٹو, بلکہ ایک پازیٹیو سیٹ آف فورسز ہیں اور ایک نیگیٹو سیٹ آف فورسز. تو جو بھی فورس اسٹرانگ ہوگی وہی انفیکٹ چینج آئے گی اسی قسم کی. اگر انسان چینج چاہتا ہے اور ایک لیول سے دوسرے لیول پہ جانا چاہتا ہے اور ڈرائیونگ فورس اس میں اسٹرانگ ہے اور اس کے ارد گرد انوائرمنٹ بھی ان فورسز کو ڈرائیونگ فورسز کو سپورٹ کر رہا ہے, اور اس کے برعکس اس کے ایک نیگیٹو یا ریسٹریننگ فورسز ہیں وہ بھی سائملٹینیسلی آپریٹ کر رہے ہیں. اگر ڈرائیونگ فورسز اسٹرانگ ہیں تو انسان اپنے مقصد میں یا نیو اسٹیٹ آف ایکولیبریم ڈیفائن کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور اگر نیگیٹو فورسز ہیں, نیگیٹو فورسز ان دس پرٹیکولر کیس ول بی ٹو مینٹین اسٹیٹس کو, کہ نہیں جی ہم چینج نہیں چاہتے, ہم اسی لیول پہ رہنا چاہتے ہیں, تو پھر ایسا چینج اکر نہیں ہوگی. تو بیسیکلی کرٹ لیوائن کا یہ ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں انڈیویجولز میں یا آرگنائزیشنز میں یا کسی بھی فینومینا میں, یا جب ہم اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہیں تو ہم فورس فیلڈ انالیسز کنڈکٹ کریں اور آئیڈینٹیفائی کریں اور لوکیٹ کریں کہ پازیٹیو فورسز کون سی ہیں اور نیگیٹو فورسز کون سی ہیں. اسی طرح ہم ایک اور سلائیڈ دیکھتے ہیں کہ ان فورسز سے ریلیٹ کرتا ہے کانفلکٹ کی سچویشن, کہ آرگنائزیشن میں یا انڈیویجول میں ایک پرپیچوئل کانفلکٹ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ کون سی ازمپشنز ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم فورس فیلڈ انالیسس کے ماڈل کی طرف آئیں گے. تو ہم یہ سلائیڈ دیکھتے ہیں. ٹو ہم دیر آر 3 fundamental types of conflict. Number 1, individuals stand midway between two positive goals of approximately equal strength. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ انڈیویجول کے پاس اگر چوائس ہے اور اس کے پاس دو آبجیکٹیوز ہیں اور دونوں ہی اس کو اچھے لگ رہے ہیں, تو کیا انڈیویجول وہ کس کے لیے فیور کرے گا؟ فار انسٹنس اس کی مثال میں بڑی آرڈنری لیول پہ آپ کے بائنگ بیہیویئر کے حوالے سے دوں گا کہ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں اور آپ نے کوئی آئی ٹی کا سسٹم لینا ہے یا لیپ ٹاپ لینا ہے فار انسٹنس, تو آپ کے جو ریٹیلر ہے آپ کو 2 برانڈز آفر کرتا ہے, تو آپ کو دونوں کوئی ڈفرینٹ اسپیکس ہیں یا اس پیرامیٹرز ہیں, آپ کو ایک میں ایک چیز اچھی لگتی ہے دوسرے میں دوسری چیز اچھی لگتی ہے. تو اب کیا ہوگا, وٹ از گوئنگ ٹو بی دیر, کہ اب میں ایک کانسٹنٹلی ایک کانفلکٹ آئے گا وچ ون ٹو بائی, اور پھر یہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ کوالٹی پہ یا ڈیسیژن میکنگ کمپیٹنسی پہ منحصر ہے کہ آپ کیسے ڈیسیژن کرتے ہیں اور اپنے نیڈس کو صحیح طور پہ ایویلویٹ کر کے پھر وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ ایک پرپیچوئل لیول پہ ایک کانفلکٹ ایگزسٹ کر رہا ہے ہیومن مائنڈ میں. سملرلی دس از اے کیس ود آرگنائزیشنز ایز ویل, اور ریئل لائف میں اور سوشل لائف میں ہم اسی قسم کا ایک کانفلکٹ دیکھتے ہیں جب ہمارے پاس, جس کو اس نے کرٹ لیوائن نے کہا 2 goods اویلیبل, وچ ون ٹو گو فار. اچھا, دوسرا اس کا آبجیکٹو ازمپشن یہ ہے کہ کانفلکٹ کیوں پرپیچویٹ کرتا ہے کہ انڈیویجول فائنڈ themselves between 2 approximately equal negative goals. اب یہاں پہ پہلا کیس تو تھا پازیٹیو گولز کا, دوسرا کیس اس کے بالکل ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ 2 نیگیٹو آپ کے پاس چوائسیز ہیں کہ وچ ون ٹو ایکسپٹ.
اس میں ہم جیسے فیمس بات ہے کہ چوائس آف لیسر ایول. فار انسٹنس اس میں آپ پالیٹکس سے ایگزامپل دوں گا کہ دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور آپ کہتے ہیں دونوں ہی بری ہیں, تو وچ ون از ایکسیپٹیبل, بٹ ووٹ بھی ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے دینا ہے, تو پھر آپ کہیں گے اچھا وچ ون از لیسر ایول, تو پھر آپ اس کے لیے. تو یہاں پہ بھی ایک دو نیگیٹو چیزوں کے درمیان اگر آپ نے چوائس کرنی ہے تو بھی کانفلکٹ ایگزسٹ کرے گا. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ازمپشن ہے کہ انڈیویجولز آر ایکسپوز ٹو اپوزنگ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو فورسز. اس تیسری ازمپشن کا مطلب یہ ہے کہ انڈیویجول جو ہے ہمیشہ اس کا ایک انٹرفیس رہتا ہے پازیٹیو اور نیگیٹو فورسز کو, اس کو ہر وقت ڈیل کرنا ہے. اب ریزلٹنٹلی اس کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے کہ جب انڈیویجول کے پاس پازیٹیو سورسز اور نیگیٹو فورسز کا ایک ایکسپوئر ہے تو انڈیویجول کے پاس اپنا بیہیویئر فارمولیٹ کرنے کا چوائس آ جاتی ہے. تو یہ اس کا بیسک تھیم ہے کہ یہ بیہیویئر جو ہے وہ چوائسڈ بیہیویئر ہے, یعنی ہم جو کرتے ہیں وہ ہم ڈیلیبریٹلی ہم کرنا چاہتے ہیں تبھی وہ ہم, یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل جو ہر چیز پری آرڈینڈ ہو یا ہر چیز تقدیر میں لکھی ہو. یعنی انسان, اس کی امپلیکیشنز یہ ہیں کہ انسان جو بھی آبجیکٹیوز بناتا ہے اس میں پازیٹیو فورسز بھی اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں اور نیگیٹو بھی. پھر انسان کی ول اور انسان کی مینجمنٹ اور انسان پھر جو کرنا چاہے اس کی انٹینسٹی یعنی اس کی کمٹمنٹ, یہ چیز پھر میٹر کرتی ہے کہ وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرتا ہے کہ نہیں. اب اسی چیز کو ہم ڈرا کر کے دیکھیں گے کہ یہ فورس فیلڈ انالیسس بیسیکلی ہے کیا. اس کی ڈائیگرام ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرنٹ ایکویلیبریم اسٹیٹ ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا ہے. ایکویلیبریم پوزیشن کوئی بھی ایک لیول ہے انڈیویجول میں یا آرگنائزیشن میں, اور یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ڈیزائرڈ ایکویلیبریم پوزیشن ہے. ڈیزائرڈ ایکویلیبریم پوزیشن یعنی ہم ایک لیول سے دوسرے لیول پہ جانا چاہتے ہیں, تو اس کو آپ, یہ ڈرائیونگ فورسز ہیں ڈفرینٹ کائنڈ کی. اگر آپ لٹریچر میں یہ دیکھیں گے تو کچھ آپ کو ڈاٹڈ لائنز بھی نظر آئیں گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مینووریبل فورسز ہیں. یہ ڈفرینٹ کائنڈ آف فورسز ہو سکتی ہیں, ان ٹوگیدر ہم کہتے ہیں ڈرائیونگ فورسز یا پازیٹیو فورسز بھی ہم کہتے ہیں کہ جو ہمیں اپنے مقصد کی طرف لے جائے یا ہماری جو ڈیزائرڈ ایکویلیبریم پوزیشن ہے اس کی طرف ہمیں لے جائے. یہ اکنامک فورسز بھی ہو سکتی ہیں, پولیٹیکل فورسز بھی ہو سکتی ہیں, ٹیکنالوجی سے بھی ہو سکتی ہیں. ادارے میں ہائرارکی ہوتی ہے, ڈفرینٹ لوگوں کے پاس ڈفرینٹ اتھارٹی ہے, پھر آپ کی گروپنگز ہیں, اس میں باسز اور امیجیٹ اور فائنل لیول آف باسز بھی آپ کے ہیں. تو ایٹ ٹائمز امیجیٹ آپ کے جو اتھارٹی آپ کے سم واٹ اگینسٹ ہے, لیکن آپ فردر ہائر لیول پہ جا کے کنونس کرتے ہیں تو وہ آپ کی فیور میں آ جاتا ہے. امیجیٹ جو اس کا پرپز ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ فورسز ہیں ان کو آپ نے مینپولیٹ کرنا ہے ان فیور آف ریچنگ یور ڈیزائرڈ ایکویلیبریم پوزیشن. ایٹ دا سیم ٹائم یس اس پہ نیگیٹو فورسز بھی اپلائی کر رہے ہیں, کچھ نیگیٹو ویک ہیں, کچھ نیگیٹو اسٹرانگ ہیں. تو اب ایونچوئل جو چیز میٹر کرے گا اس کو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کنسٹریننگ فورسز یا نیگیٹو, آپ کہتے ہیں کہ نیگیٹو فورسز ان سمپل ورڈز, یہ نیگیٹو فورسز ہیں اور وہ بھی آپریٹ سائملٹینیسلی کر رہی ہوتی ہیں. اینڈ ریزلٹ جو ہمیں چاہیے کہ ہماری جو پازیٹیو فورسز ہیں وہ ڈومیننٹ رہیں نیگیٹو فورسز پہ تاکہ ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکیں. یہ تو تھا کرٹ لیوائن کا بیسک جو ازمپشنز, اور اس کے نتیجے میں اس نے فورسز کا رول, پازیٹیو اور نیگیٹو کی کلاسیفیکیشن, یہ اس پہ فردر بیس کرتا ہے چینج مینجمنٹ ماڈل. اب چینج مینجمنٹ ماڈل کیا ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. وہ 3 سٹیپس پہ بیسیکلی بیس کر رہا ہے. ایک سٹیج ہے انفریز, سیکنڈ سٹیج ہے چینج یا موومنٹ آف چینج, اور تھرڈ سٹیج ہے ریفریز. اب اس کا کیا مطلب ہے؟
تو پہلے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انفریز. تو انفریز کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنٹ اسٹیٹ آف ایکولیبریم ہے, جو کرنٹ پوزیشن ہے, جو ایگزسٹنگ پوزیشن ہے, یا ایگزسٹنگ آبجیکٹیوز ہیں, یا ایگزسٹنگ حالات ہیں, یا ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. تو اس کو ہم کیسے چینج کریں گے؟ تو سب سے پہلی بات اگین جو اس نے اپنے پہلے فورس فیلڈ انالیسز میں بتائی تھی کہ ہم نے ٹینشن کریٹ کرنی ہے کہ بھائی یہ جو حالات ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں, اس میں آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی ڈاؤن ہو رہی ہے, ہماری مارکیٹ میں پرفارمنس کم ہو رہی ہے, یا انڈیویجول کے لیول پہ ہم کہتے ہیں کہ انڈیویجول کی پرفارمنس اپ ٹو دی مارک نہیں ہے. یا اگر آپ بچہ اور والدین کے معاملے میں دیکھیں گے تو بچے بھی اکثر والدین بھی اکثر اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو ایگزسٹنگ تمہارا بیہیویئر ہے اس طرح تم اچھے گریڈز حاصل نہیں کرو گے. تو وہ اس کو ایک مینٹل تھوڑا سا ہم نے شاک دینا ہے, اس کو کہتے ہیں ایموشنلی اسٹر اپ, کہ اس کو ہلانا ہے کہ وٹ ایور از گوئنگ آن بیسیکلی اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از گڈ. کیونکہ ہوتا وہی جو پہلی ہم نے ازمپشن میں ڈسکس کیا ہے کہ انسان جو ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم روٹینائزڈ ہو جاتا ہے, یعنی وہ روٹین میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا اور ہر چیز کو وہ فار گرانٹیڈ اور لائٹ لیتا ہے, تو پروڈکٹیوٹی لیول اس کا ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس کمپلیسنسی کے شیل کو یا اس کے ہول کو توڑنے کے لیے اسے تھوڑا سا ہم نے سائیکولوجیکلی یا مینٹلی اس کو ہم نے تھوڑا سا شاک دینا ہے کہ یہ جو سیلف رائٹسنس ہے یہ ختم ہو جائے. یہ جو آپ بلیو کرتے ہیں کہ یہ میں صحیح ہوں ہر حال میں, اس کو ہم نے مطلب اس کو شیک کرنا ہے, اس کو بریک کرنا ہے. چاہے ہم انڈیویجول کا بیہیویئر ریفارم کرنا چاہیں یا آرگنائزیشن میں ہم ڈفرینٹ سسٹمز انٹروڈیوس کرنا چاہیں, چاہے وہ مینجمنٹ کا سسٹم ہو یا ٹیکنالوجی کا, تو سب سے پہلے لوگوں کا جو ڈیفینسو میکنزم ہے اس کو آپ نے بریک کرنا ہے, کیونکہ انسان بیسیکلی چینج کو ریزسٹ کرتا ہے. یہ بیسک فنڈامنٹل ازمپشن تھی اس ماڈل کی کہ انسان جو ہے وہ چینج کو لائک نہیں کرتا ہے, ریزسٹ نہیں کرتا ہے, انسان اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے. تو اس کمفرٹ زون کو پہلے آپ نے کوگنیٹو لیول پہ, کوگنیٹو لیول کا کیا مطلب ہے, یعنی اس کے جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو آپ نے ہلانا ہے, اس کو شیک اپ کرنا ہے, اس کے بلیف کو چینج کرنا ہے, یا اس کی ویلیوز کو آپ نے چینج کرنا ہے کہ جناب یہ جو ایگزسٹنگ ویلیوز ہیں دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک ان دا ٹائم ٹو کم. اب اس کو ہم سلائیڈ پہ زیادہ ڈیٹیلز میں اور فارملی دیکھتے ہیں کہ سلائیڈ ہمیں اس بارے میں کیا کہتی ہے. پہلی بات, now the first point is the physical removal of the individuals being changed from the accustomed routines, sources of information and social relationship. اب اس میں وہی بات ہے جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ انسان جو ہے کسٹمائزڈ ہو جاتا ہے اپنے روٹین سے, تو اس کی پروڈکٹیوٹی لو ہو جاتی ہے, یا اس کی جو ایگزسٹنگ سورسز آف انفارمیشن ہے وہ اس میں کوئی نیونیس نہیں ہوتی, اور وہ انسان کو اگین روٹینائزڈ بیہیویئر پہ لے جاتی ہے. یا پھر آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں یا سوشل ریلیشن شپ ہے وہ آپ کو ایک خاص ڈگر پہ لے جاتا ہے. تو انلیس کہ نہ صرف مینٹل لیول پہ چینجنگ مقصد ہے, بلکہ جو آپ کے ارد گرد حالات ہیں یا انوائرمنٹ ہے وہ بھی آپ کو انیبل کرتا ہے یا ڈسیبل کرتا ہے کہ آپ ڈیزائرڈ چینج یا ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز لے آئیں. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے دی انڈرمائننگ اینڈ ڈسٹرکشن آف آل سوشل سپورٹ. دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ جب ہم چینج لانا چاہیں تو پھر ریکوائرڈ انڈیویجول یا آرگنائزیشن کا جو ایگزسٹنگ پیٹرن ہے اس کو ہم نے ڈی ایمفیسائز کرنا ہے, انڈرمائن کرنا ہے. ایون سوشل لیول کا ہم کہیں گے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ بیہیویئر جو ہے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس کو آپ نے انڈرمائن کرنا ہے. انڈرمائن کا مطلب ہے کہ اس کو اس کی جو نیگیٹو آسپیکٹس ہیں وہ ہائی لائٹ کرنے ہیں, اس کو تھوڑا سا اس میں پھر ظاہرت اس میں پھر انسان اسے پرسنل لیول پہ بھی لے جاتا ہے, کیونکہ اس انسان کی اسٹیم پہ یا انسان کی سیلف اسٹیم ہرٹ ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی کے ارد گرد خاص طرز کو یا خاص بیہیویئر کو جب پوائنٹ آؤٹ کریں گے یا اسے ہیوملیٹ کریں گے تو اس میں ڈیفینیٹلی کہ ایک ریزسٹنس فورس بھی مینیفیسٹ ہوگی. تو دس از اے ویری کریٹیکل پوائنٹ. لیکن چینج لانے کے لیے ہم نے اس کے ارد گرد جو سوشل سپورٹ ہے اس کو بھی انڈرمائن کرنا ہے. تھرڈ پوائنٹ ہے کہ اگین اسی سے ریلیٹڈ ہے, آپ دیکھیں ڈی میننگ اینڈ ہیوملیٹنگ ایکسپیرئنس ٹو ہیلپ انڈیویجول.
being changed to see their old attitude or behavior as unworthy and thus motivated to change. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی کہ ہیوملیٹنگ ایکسپیرئنس ہوگا، اس کو آپ اٹیچ کریں گے پریویس بیہیویئر کے ساتھ، اور اس کو انوردی یا اس کے کہیں گے کہ آپ یو ہیو ٹو چینج، آپ نے اسے موٹیویٹ کرنا ہے چینج کے لیے. اس کی بڑی کلاسیکل ایگزامپل میں آپ کو دوں گا ملٹری کے ٹریننگ کے حوالے سے. اب ملٹری ٹریننگ پہ جب کیڈٹ کو لے جاتے ہیں، سب سے پہلے اس کی سوشل سپورٹ انڈرمائن ہو جاتی ہے، یعنی اس کو پیرنٹس، اس کے دوست، اس کے احباب اس کو ایک ایسے پوائنٹ پہ لے جاتا ہے جہاں وہ پوری دنیا سے کٹ آف ہے، آئسولیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے ہی وہ اکیڈمی میں انٹر ہوتا ہے تو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ فولنگ کرتے ہیں، ریگنگ کرتے ہیں. وہ ڈیلیبریٹلی ریگنگ ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی نئی آئیڈینٹی پہچانے. اس سے پہلے اس کی جو ٹریڈیشنل آئیڈینٹی ہے، اب اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی ایتھنیسٹی، آپ اپنی لینگویج، آپ اپنا پریویس کلچر، آپ پریویس لیول آف ایجوکیشن، ہر چیز، یا پریویس لیول آف سوشل ریلیشن شپ، ہر چیز انڈرمائن ہو رہی ہوتی ہے اور ایک نئی چیز جنم دے رہی ہوتی ہے. یعنی وہاں پہ آپ نے 6 ماہ یا 2 سال یا 3 سال جتنے عرصے کی بھی ٹریننگ ہے، وہ آپ کی ایک نئی سوشل بلونگنگنیس کریٹ ہوتی ہے اور ایک نئی آئیڈینٹی کریٹ ہے. تو ریگنگ کا جو ڈیلیبریٹ پرپز ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہیوملیٹنگ ایکسپیرئنس ہو اور اس کو جو اس کا پاسٹ ہے اس سے ڈسکنیکٹ کر کے ایک نیا آبجیکٹو ہے، نئی آئیڈینٹی ہے، نیا اسٹیٹ آف ایکولیبریم ہے. اور وہ جیسے ملٹری پروفیشنلزم کے حوالے سے وہ ماڈل ایگزیکٹلی اس ملٹری ٹریننگ کے حوالے سے ویلڈ ہوتا ہے. اب اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس انفریز کی سٹیج کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے موٹیویشن اینڈ ولنگنیس ٹو بی ایٹ نیو لیول آف اور نیو پوزیشن آف ایکولیبریم، اور اس کو پنشمنٹ کو ریلیٹ کرنا ہے ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف افیئرس. اب یہ لنکیج ہے کہ آپ نے ریوارڈ کو لنک کرنا ہے اف یو ود نیو اسٹیٹ آف ایکولیبریم، یعنی آپ کو ریوارڈ ملے گا، آپ کو کیریئر ملے گا، آپ کو اچھی سیلری ملے گی، آپ کو انکریمنٹس ملیں گے، اور آپ کی ایک پہچان ہے اور آپ کا یہ ادارہ ہے. اگر آپ ملٹی نیشنلز میں دیکھیں تو اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، یا آپ ملٹری یا پبلک سیکٹر سول سروسز کی ایگزامپل لیں تو اس چیز کو، اس سوشیولوجی، اس نئی آئیڈینٹی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یو ول ہیو اے کیریئر. تو انڈیویجول کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جہاں پہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ کو، اور نئے لیول آف ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے ایک نیو اسٹیٹ آف افیئرس، اس کو وہ ٹائی اپ کرتا ہے اپنے ایک فیوچر اسٹیٹ آف افیئرس کو، اور آرگنائزیشن کے ساتھ وہ ٹائی اپ کرتا ہے. اور آرگنائزیشنل جو ڈائنامکس ہیں وہ ڈیلیبریٹلی ان چیزوں کو پروموٹ کرتی ہیں کہ انڈیویجول اس کے ساتھ ایفیلیٹ اور ایسوسیٹ کرنے میں ایک اسٹیمڈ میں ریز فیل کرے. یہ اس کا بیسک پرپز ہے. اور ایگزسٹنگ لیول جو ہے اس کے ساتھ پانشمنٹ ہے کہ اگر آپ نے چینج نہیں کیا تو یو وونٹ ہیو اینی ریوارڈ، یو وونٹ ہیو اینی کیریئر، یو وونٹ ہیو اینی پروگرس ان یور لائف. تو یہ بیسک ہے. اب میں آپ کو کچھ پوائنٹس دکھانا چاہوں گا اور اس کے لیے ہم سلائڈ دیکھتے ہیں. اور یہ 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ایک اور اسکالر نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں آن اسٹیج کی فریز کے بارے میں. تو پہلا پوائنٹ ہے ڈسکنفرمیشن آف ایکسپیکٹیشن، یعنی انفریز اسٹیج میں آپ کی جو ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف افیئرس کے ساتھ سم وٹ ڈسکنفرمیشن ہونی چاہیے، اور ڈسکنفرمیشن آپ نے پروڈیوس کرنی ہے کہ اس بیہیویئر کو آپ کبھی ایز اے چینج مینیجر یا چینج کنسلٹنٹ یا چینج ایجنٹ پہ ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف ایکولیبریم میں آپ کبھی کنفرمیشن نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ایک ڈسکنفرمیشن آپ نے انڈیوس کرنی ہے. دوسرا پوائنٹ ہے انڈکشن آف لرننگ اینزائٹی اف دی ڈسکنفرمنگ ڈیٹا آر ایکسپٹیڈ ایز ویلڈ اینڈ ریلیونٹ. ڈیفینیٹلی اگر آپ ڈسکنفرمنگ ڈیٹا کو ویلڈ اور ریلیونٹ کنسیڈر کریں گے تو چینج آپ میں آئے گی نہیں. اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی میرا نالج صحیح ہے، میں اسے سمپل ورڈز میں اس طرح کہوں گا، جو آپ اپنا، ہر انسان کے پاس اپنا ڈیٹا سیٹ ہے اور اپنا نالج ہے، اس کے بارے میں اگر ہی از ویری ایڈامنٹ، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میرا جو انفارمیشن ہے وہ بڑی ایکوریٹ اور پریسائز ہے اور میں صحیح ہوں. تو آپ نے مشہور بات ہمارے اپنے کلچر میں بھی سنی ہوگی کہ انسان کو نالج حاصل کرنے کے لیے ہمبل ہونا پڑتا ہے، اسے ہیوملٹی شو کرنی پڑتی ہے، اسے عاجز ہونا پڑتا ہے، تب آپ کے پاس نیا نالج آتا ہے. لیکن اگر آپ میں بڑی پروڈنسی ہو اور بڑا آپ کنزرویٹو ہوں اور کہیں وٹ ایور نالج آئی ہیو،
تو پھر ان دیٹ کیس نالج بھی اپڈیٹ نہیں ہوتا اور بیہیویئر بھی چینج نہیں ہوتا. تو پرفیکٹ نالج اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا نالج پرفیکٹ ہے اور آپ اس پہ کانفیڈنٹ رہتے ہیں, تو اس قسم کی وہ سائیکالوجی میں ہم کہتے ہیں کہ مائنڈ میں ایک بلاکیج آ گیا ہے, کیونکہ وہ ریفیوز کرتا ہے ہر چیز کو, نئے نالج کو ہی ایکسپٹ نہیں کر رہا. تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے پروویژن آف سائیکولوجیکل سیفٹی دیٹ کنورٹس اینزائٹی انٹو موٹیویشن ٹو چینج. یعنی تھوڑا سا آپ نے فیوچر اسٹیٹ آف افیئرس جو ہے اس کے ساتھ ایک انزائٹی کریٹ کرنی ہے, اور ایک تھوڑا سا کمفرٹ آپ نے انڈیوس کرنا ہے کہ جو فیوچر اسٹیٹ آف افیئرس ہے وہ آپ کے لیے ایک اچھی ہے. تبھی آپ اس کو موٹیویٹ کریں گے ٹو برنگ چینج ان نالج اور ان اسکلز اور ان بیہیویئر. چینج ہمیشہ ان تین آسپیکٹس میں کالر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ چینج از ایٹریبیوٹیڈ ایز چینج ان نالج, چینج ان اسکلز اور چینج ان بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ, یعنی willingness to learn and willingness to increase new skills, that is even a part of your behavior. So ان تین پوائنٹس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سیکنڈ پوائنٹ بہت کروشل ہے. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم ایکسپٹ ہی نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا, کیونکہ اگر ہم نیا نالج ایکسپٹ یعنی اپنے نالج پہ ہی کانفیڈنٹ رہیں تو اس کیس میں تھوڑا سا یا نئے نالج کو ایکسپٹ کرنے میں تھوڑی سی ہمیں اپنی افیکٹونیس, سیلف افیکٹونیس اور سیلف اسٹیم, اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں سیلف آئیڈینٹی پہ تھوڑا سا کمپرومائز ہے. تو اس کے لیے اگر سیکنڈ سٹیج کو اوائڈ کریں, اور what is important, whether self identity or self esteem is important or learning is important. Now this is something which is very important. In other words, ہم یہ کہتے ہیں کہ انفریز جو سٹیج ہے جس کو کرٹ لیوائن نے چینج پروسیس ماڈل کو کی پہلی سٹیج آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ. یعنی آپ نے اپنے تھاٹ پروسیس کو ریسٹرکچر کرنا ہے اور ریفارمولیٹ کرنا ہے according to the in order to achieve desired level of objective or in order to achieve new state of equilibrium. اب اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چینج کو کیسے میئر کیا جائے, یہ چینج کا ہمیں کیسے پتا چلتا ہے. تو چینج دو لیولز پہ بیسیکلی ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک تو ایکشنز کے لیول پہ جس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئرل لیول, یعنی جو چیز اگر مجھ میں کوئی چینج ہے تو وہ میرے ظاہر میں چینج آ رہی ہے, جیسے میں ایکٹ کر رہا ہوں میں انفیکٹ وہی ہوں. اور دوسرا اسکول آف تھاٹ جس کی ہمیں ایویڈنس ہمارے اپنے لٹریچر میں بھی ملتی ہے کہ ایک ظاہر ہے دوسرا باطن ہے. سم تھنگ وچ مینس سم تھنگ وچ از ہڈن. سو وٹ از دیٹ از ہڈن وچ از مائی بلیف. تو چینج کا جو ایویڈنس ہے یا مینیفیسٹیشن ہے وہ ایکشن لیول اور بیہیویئر لیول پہ بھی ہے, اور کوگنیٹو یا بلیف فارمولیشن لیول پہ بھی ہے. اور مینجمنٹ کنسلٹنٹس یا چینج مینجمنٹ کنسلٹنٹس بیسیکلی جس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایٹیٹیوڈ میں پرماننس دیکھنی ہے یا آرگنائزیشن میں سسٹینیبل بیہیویئر دیکھنا ہے, اور اس چیز کے لیے پھر بلیف کی ریسٹرکچرنگ یا کوگنیشن یا تھاٹ پروسیس میں آپ کی پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. وہ چینج جو آپ کے بلیف سسٹم میں ہوگی وہ آپ کو پرماننس کی طرف لے جائے گی اور سسٹینیبل ہوگی اور ڈیوریبل ہوگی اور لانگ ٹائم اس کے افیکٹس ہوں گے ایز اگینسٹ ایکشن. کیونکہ ایکشن جو ظاہری طور پہ ہوتا ہے آپ تو وہ ایک سوشل پریشر پہ بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں چینج, لیکن انفیکٹ آپ نہیں ہیں. تو جو اسٹیٹ آف موٹیویشن ہے وہ بیسیکلی کوگنیشن کو ایڈریس کرتی ہے. تو چینج میننگ فل اس وقت ہوگی جب وہ کوگنیشن لیول پہ آپریٹ کر رہی ہے. اسی طرح ہم اس کی ایگزامپل سائیکالوجی سے بھی لے سکتے ہیں کہ سائیکالوجی میں ایک ورڈ ہے شاک تھراپی. اب شاک تھراپی کیا ہے کہ آپ پیشنٹ کو ایک اسٹیٹ آف ڈسبلیف میں لے جائیں, یا اسی چیز کی ہم ڈیمانسٹریشن پیرنٹس اور چلڈرن کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ بچے کو تھوڑا سا شاک دینا چاہتے ہیں اور بچہ اگر آگ کی طرف جا رہا ہے یا بجلی کے کسی کنیکشن کی طرف ہاتھ دے رہا ہے تو بہت ہی چھوٹے لیول پہ آپ اسے سلیپ کرتے ہو. اس کا بیسک کیا مقصد ہے کہ آپ اس تھوڑا سا شاک دینا چاہتے ہو. شاک کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ آف افیئرس تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. یو آر کریٹنگ اے کائنڈ آف ڈسسیٹسفیکشن.
اور اس کے مائنڈ میں آپ ڈسسیٹسفیکشن کریٹ کر رہے ہو کہ یہ حرکت, یہ ایکشن اور یہ اسٹیٹ آف افیئر یہ ڈیزائربل نہیں ہے, سو بیٹر چینج یور بہیویئر. تو یہ بڑی اچھی اس کی ایگزامپل ہے چائلڈ سائیکالوجی سے. اسی طرح آرگنائزیشن میں بھی کس طرح ہم کوگنیٹو لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں, اس میں ڈیلیبریٹلی ریومرز پھیلا دینا کہ جناب یہ ایک نئی پالیسی آ رہی ہے اور اس پالیسی کا مقصد یہ ہے, تو اس میں لوگوں کو پہلے ہی تھوڑا سا فیملیئرائز کر لینا کہ دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. تو اس کی مینٹل اورینٹیشن آپ کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی, یا کوئی اسپیکولیٹو بات ہو جاتی ہے. تو جو امپورٹنٹ مینیجرز ہیں یا ٹرینرز ہیں, کنسلٹنٹس ہیں, وہ آج کل سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایون گریپ وائن یا ریومرز اور اسپیکولیشن کو بھی آرگنائزیشن میں کنٹرول کرنا ہے اور مینج کرنا ہے ان اے پازیٹو سینس. اسی طرح فار انسٹنس اگر کارپوریٹ اسٹریٹجی کے حوالے سے یا بزنس اسٹریٹجی کے حوالے سے آپ ایک پالیسی انفارملی اسپریڈ کر دیتے ہو, تو فار انسٹنس کہ وی آر گوئنگ ٹو گو فار جاب کٹس, ادر وائز یو ہیو ٹو چینج یور بہیویئر. اب اس سے کیا امپلائڈ ہے کہ جاب کٹس کس لیے ہو رہے ہیں کہ ہماری یا ہم کلوز ڈاؤن کا خطرہ فیل کر رہے ہیں, ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف افیئرز ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ کو یا ٹریننگ لینی ہوگی یا ریسٹرکچرنگ کرنی ہوگی یا کوئی نیا سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہوگا, سو ایز ٹو بی آن اے ہائر لیول آف پروڈکٹیوٹی, یا آپ کو کمپیٹ کرنا ہوگا. تو سب سے پہلا جو سٹیج ہے کہ انفریز کریٹ کرنا, مینٹل لیول پہ تھوڑا سا شاک کرنا, یا کوگنیشن کے لیول پہ آپ ڈسبلیف اور ڈسکنفرمیشن ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ انٹروڈیوس کریں, اور پھر اس کے بعد آپ ایکچوئل چینج لے آئیں. سو مینٹل, اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی کہتے ہیں, پروگرامنگ کے ورڈ سے آپ بہت فیملیئر ہوں گے, کمپیوٹر میں کس طرح پروگرامنگ کرتے ہیں. تو یہ چیز انفیکٹ کمپیوٹر والوں نے بھی یہ بورو کیا ہے ہیومن مائنڈ سے, بیسیکلی یہ انہوں نے بورو کیا ہے, اور اس کو ہم مینٹل پروگرامنگ بھی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی اگر پہلے مینٹل پروگرامنگ کی جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ ریزسٹنس لیول کو ڈیکریز ہو جاتا ہے. ریزسٹنس لیول کو اس طرح کی اسپیکولیشن, ریومرز, سم کائنڈ آف انکلینیشن اور اورینٹیشن جب آپ کسی پالیسی کے بارے میں انٹروڈیوس کرتے ہیں تو وہ ریزسٹنس لیول ریڈیوس ہو جاتا ہے, اور ان دا ٹائم ٹو کم پیپل آر گوئنگ ٹو ایکسپٹ چینج ان پالیسی. ایک اور چیز جو انفریز اسٹیج میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا اور فوکس کرنا چاہوں گا, وہ ہے پرفارمنس ریوارڈ لنکیج. واٹ از مینٹ بائی دس؟ ویری امپورٹنٹ فار مینیجرز ورکنگ ان این آرگنائزیشن, سینئر ایگزیکٹوز کے لیے خاص طور پہ, اور ایچ آر مینیجرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے لنکیج اسٹیبلش کرنا ہے پرفارمنس ود ریوارڈ, کہ جو پرفارمر ہے اسے ریوارڈ دینا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے ڈی لنک کرنا ہے نان پرفارمر ود نو ریوارڈ اور پنشمنٹ. اب آپ دیکھیں پبلک سیکٹر کو آج کل کیوں ذرا انفیشینٹ اور انفیکٹو مانا جاتا ہے, اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پرفارمنس کے ساتھ ریوارڈ لنک نہیں ہے. پیپل ڈو ناٹ ٹینڈ ٹو سی اے ریلیشن شپ بٹوین پرفارمنس اینڈ ریوارڈ. وہ کہتے ہیں ہم کام بھی کریں تب بھی ہمیں اتنا ریوارڈ ملے گا, ہم کام نہ کریں تب بھی ہمیں اتنا ریوارڈ ملے گا. اب دیکھیں جی ہمیں وہ سیلری انکریمنٹ تو ہر سال ویسے ہی ملنا ہے, تو میں جتنا کام کروں مجھے اتنا ملے گا, اور دیکھیں میرا کولیگ کام نہیں کرتا اسے بھی سیلری انکریمنٹ اتنا ملتا ہے. پروموشن جو ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن سینیورٹی, سینیورٹی فکس ہو گئی ہے, جو جس نے جب آرگنائزیشن میں لینڈ کیا ہے اس دن سے اس کا طے ہو گیا ہے, تو اب چاہے میں جتنا بھی کام کروں مجھے کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. تو میری پرفارمنس کس حوالے, یہ تو ایک ٹائم بیسڈ ہے, مجھے ایک سرٹن ٹائم پہ, اور جو کولیگ مجھ سے آگے ہیں وہ آگے رہیں گے, جو مجھ سے پیچھے ہیں وہ پیچھے ہیں, اور میں جس سٹیج پہ ہوں وہی ہے. اور یہی پبلک سیکٹر کی ڈائنامکس ہیں کہ سیلری انکریمنٹس یا پروموشن یا اس قسم کی. تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ پیپل آر ناٹ موٹیویٹڈ. وائی؟ بیکاز دے ڈو ناٹ سی اینی میننگ فل لنکیج بٹوین پرفارمنس اینڈ ریوارڈ. اب اس کی ایگزامپل میں اپنے کلاس روم میں بھی فار انسٹنس اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوں کہ اگر میں یعنی اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس, یعنی وہ کتنے نمبر لیتا ہے, اے گریڈ لیتا ہے, بی گریڈ لیتا ہے, اور اس کا جو ڈیزائربل بیہیویئر ہے کہ کتنا وہ کام کرتا ہے, ریوارڈ اور کتنا وہ کام کرتا ہے, اس کو ہمیں لنک کرنا ہوگا. اور پھر ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو سوسائٹی میں آپریٹ کرتا ہے کہ پرفارمنس شوڈ بی لنکڈ ود ریوارڈ. بیسک سوشل لیول پہ سوسائٹی میں یہی ہے, اور مذہب میں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ جزا اور سزا. اچھے کام کے لیے آپ کو ریوارڈ ہے, برے کام جو پروہیبٹڈ چیزیں ہیں
لا لیگلی منع ہے, اس کے لیے سزا ہے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ بیسک ہیومن سائیکی سے یہ انفریز سٹیج ریلیٹ کر رہی ہے کہ انسان کیسے موٹیویٹ ہوتا ہے, اور اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ لنکنگ آف پرفارمنس, لنکنگ آف ریوارڈ ود پرفارمنس ہے. اگر یہ ہم لنکیج مینیجرز میں یا امپلائیز میں, امپلائیز یہ لنکیج پرسیو کریں گے, only then they will be in a state of unfreeze. Once they are in a state of unfreeze, then things will be easier to change. اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیپ ہے چینج موومنٹ, یعنی ہم نے موو کرنا ہے. انفریز ہو گیا, ٹھیک ہے, اور انفریز میں دو چیزیں ہیں کہ ڈسسیٹسفیکشن ود ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف افیئرس, اور دوسرا یہ ہے کہ فردر انویژننگ یا اچھے آبجیکٹیوز کی طرف جانا. یہ اس کا انفریز اسٹیج کا خلاصہ ہے. پھر سیکنڈ اسٹیج ہے کہ اب آپ نے اسے موو کرنا ہے. اب یہ بڑی ڈینجرس اسٹیٹ آف افیئرس ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ آف ٹرانزیشن اور ٹرانسفارمیشن, کہ آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے ایگزسٹنگ لیول سے ہائر لیول پہ. اب وائی اٹ از ڈینجرس, وائی اٹ از کروشل, سیکنڈ اسٹیج ایون مور کروشل دین دی فرسٹ اسٹیج. وائی؟ بیکاز کہ اس میں نہ آپ پرانی حالت میں ہوتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو وائٹ بورڈ پہ فورس فیلڈ انالیسس کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتایا تھا کہ ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف ایکولیبریم یا ڈیزائرڈ اسٹیٹ آف, اینڈ یو آر ان بٹوین. تو ٹرانزیشن میں ہے, یہ بڑی کروشل ہے, کیونکہ اگر آپ یہاں پہ اگر آپ فیل ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے, سسٹم اگر فیل ہوگا, اگر نئے سسٹم پہ آپ نئے نالج پہ, نئے سسٹم, نئے بہیویئر پہ آپ بلیو ہی نہیں کریں, تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا جی وہ پرانا زمانہ ہی اچھا تھا, پرانا وتیرہ ہی اچھا تھا, پرانا سسٹم ہی اچھا تھا, پرانا نالج ہی اچھا تھا, اور نئے سٹیج پہ آپ ٹرانسفارم نہیں کر پاتے اپنے آپ کو. اس کو ایک اور اسکالر ہیں, اسٹریٹجک مینجمنٹ کے مشہور اسکالر ہیں, اس نے اسے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کریزی پیریڈ. Crazy period means you are in a trance, you are in a transition, you are not in a previous or traditional or older state of affairs, and still you have to move to a newer level, newer state of affairs. اور people جو ہے نا اس ٹرانزیشن میں کوشش کرتے ہیں کہ پریویس سسٹم کے ایٹریبیوٹس بھی اپنے ساتھ رکھیں اور نئے سسٹم کے ایٹریبیوٹس بھی اپنے ساتھ رکھیں. Simultaneously they try to cope up with the both. اب پرانے سسٹم کی ایٹریبیوٹس یا پرانا وتیرہ جو ہے اس کو چینج کرنا ہے, پرانی ہیبٹس کو چینج کرنا ہے اور نئی ہیبٹس کو ڈیولپ کرنا ہے. اب اس پروسیس کو ایڈگر شین نے اگین دو مرحلوں میں آئیڈینٹیفائی کیا. پہلا سٹیج ہے وہ کہتا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن, اس کا نام اس نے آئیڈینٹیفیکیشن کہا ہے, کہ جب ہمیں سوسائٹی میں یا آرگنائزیشن میں رول ماڈل نظر آئیں گے کہ اچھا جی دیکھیں اس شخص نے, فار انسٹنس اس کی میں بڑی کامن ایگزامپل دوں گا کہ جی ایم بی اے کیوں کرتے ہیں لوگ, ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن. وائی؟ بیکاز وہ پرسیو کر رہے ہوتے ہیں کہ ایم بی اے کرنے کے بعد ہمیں ایک اچھی جاب ملے گی. لنک کر رہے ہوتے ہیں ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کو ٹو ہیو اے گڈ جاب. وہ کہتے ہیں اچھا جس نے مجھ سے پہلے ایم بی اے کیا اس کو اچھی جاب مل گئی. تو وٹ از دس؟ بیسیکلی دے سی اے رول ماڈل اور فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہی چیز آپ فیملی میں دیکھ لیں کہ بچہ جو ہے پیرنٹس کو اس وقت ایکسپٹ کرتا ہے جب وہ پیرنٹس اپنے آپ کو ڈیزائرڈ بیہیویئر کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں. اگر پیرنٹس میں ہی انہیں کنٹراڈکشن نظر آئے اور انہیں رول ماڈل کے طور پہ نظر نہ آئے تو پھر آپ جتنی مرضی بچے کو ایڈوائز کریں تو بچے کا بیہیویئر چینج نہیں ہوگا. تو یہ فیملی کے لیول پہ, سوسائٹی کے لیول پہ اور آرگنائزیشن کے لیول پہ. اب آرگنائزیشن کے میں ایگزامپل آپ کو دوں, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے بینچ مارک, کہ انڈسٹری کی پریکٹسز کیا ہیں, الیکٹرانکس میں یا آٹو موبائلز میں. جب کوئی ایک آرگنائزیشن ایک فیچر نیا انٹروڈیوس کرتے تو باقی سارے ادارے اس اپنے پروڈکٹس میں ویسی ہی چینجز لاتے ہیں. تو ان کے سامنے ایک ماڈل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب پروڈکٹس کے لیے یہ کمپلشن ہے کہ یہ فیچرز اس میں ہونے چاہیے. تو بینچ مارک کر دیتے ہیں, اس کو ہم بینچ مارک کہتے ہیں. کہ بینچ مارک کا مطلب ہے کہ گڈ پریکٹسز. تو آپ جہاں کہیں گڈ پریکٹسز دیکھتے ہیں تو آپ اسے ٹرائی کرتے ہو کہ اسے فالو کیا جائے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے سوسائٹیز کے لیول پہ بھی ایک ایگزسٹ کرتا ہے بینچ مارکنگ. جیسے آپ کہتے ہیں کہ جناب
فار ایسٹرن نیشنز جو ہیں وہ ایشین ٹائیگرز ہیں اور ہم کیوں پیچھے ہیں. تو انفریز اور پھر چینج, ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے اس طرف جانا ہے جس طرح باقی ڈیولپڈ سوسائٹیز موو کر چکی ہیں. تو واٹ از دس؟ تو آپ بیسیکلی اپنی موومنٹ کو ایک رول ماڈل کے ساتھ یا بینچ مارک کر رہے ہوتے کسی اور سوسائٹی کے ساتھ یا کسی اور انڈسٹری کے ساتھ یا آرگنائزیشن کے ساتھ یا انڈیویجول کے ساتھ. تو پہلی سٹیج کیا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن. جب آپ نے موومنٹ کرنی ہے, انفریز ہو چکا ہے, اب موومنٹ کرنی ہے فرام ایگزٹنگ پوزیشن ٹو نیو پوزیشن, تو اس کا پریکٹیکلی آپ کے سامنے ایک ڈیمونسٹریشن ہونا چاہیے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کرنے, لک آئی وانٹ ٹو بی لائک دس, مائی آرگنائزیشن وڈ لائک ٹو بی لائک دس, یا ہماری سوسائٹی اس طرح موو کر رہی ہے. اسی کا دوسرا آسپیکٹ ہے انٹرنلائزیشن. انٹرنلائزیشن کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کے بیہیویئر کا جو نیا نالج ہے آپ کے بیہیویئر کا حصہ بن جائے, اور یہ زیادہ میننگ فل ہے کہ یہ کوگنیٹو لیول پہ آپریٹ کرتا ہے کہ جب آپ کہیں کہ جناب اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے, سروائیول کے لیے ہمیں نئی ٹیکنالوجی لرن کرنی ہوگی, نئے سکلز ڈیولپ کرنے ہوں گے, نیا سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہوگا, نئے سسٹم پہ جانا ہوگا. تو جب موومنٹ ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کا, آئیڈینٹیفیکیشن اور انٹرنلائزیشن کا خیال رکھنا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں رول ماڈل کے ساتھ کسی بھی لیول پہ, اور انٹرنلائز کریں کہ جناب اس کے علاوہ کوئی اسکیپ نہیں ہے. وی ہیو ٹو فائٹ, وی کین ناٹ ہیو اے فلائٹ, کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ فائٹ اور فلائٹ, یعنی یا آپ نے فائٹ آؤٹ کرنا ہے اور سروائیو کرنا ہے, یا پھر آپ نے بھاگ جانا ہے کہ نہیں جی نہیں اب ہم اس سے نہیں کر سکتے. ان دیٹ کیس دیٹ از, اگر لرننگ میں اضافہ نہ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کہ جی ڈیتھ آف این انڈیویجول, ڈیتھ آف این آرگنائزیشن اور ڈیتھ آف اے سوسائٹی, کیونکہ وہ ایک اسٹیگننٹ اسٹیٹ آف افیئرس میں آ جاتی ہے. اب اس کی امپلیکیشنز میں آپ کو بتاؤں کہ سوسائٹی لیول پہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. سوسائٹی لیول پہ فار انسٹنس ہم لوگ ٹرانزیشن میں ہیں, ہم ایگریرین اکانومی ہیں اور موو کر رہے ہیں انڈسٹریل, تو وی آر ان اے ٹرانزیشن. ابھی ہماری ایگریرین سوسائٹی والی ہیبٹس نہیں گئیں اور انڈسٹریل سوسائٹیز والی اچھی ہیبٹس ہم نے آپٹ نہیں کی. پھر ہمارا ٹرانزیشن ہے رورل سے اربنائزیشن کی طرف, ہم ٹرانس میں ہیں. ٹریڈیشنل ہماری سوسائٹی ہوتی تھی, اب ماڈرنٹی کی طرف ہمارا سفر ہے, تو وی آر ان بٹوین. اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم بیسیکلی یہ بڑا ایک کروشل سٹیج میں ہے کہ ہم اس موومنٹ کے دوران ہیں کہ اپنے آپ کو چینج بھی کرنا چاہتے ہیں, موو بھی کرنا چاہتے ہیں, اور ان اے وے وی آر ان اے ٹرانزیشن اور وی آر ان اے ٹرانسفارمیشن. اس لیے, اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری پچھلی ہیبٹس بھی نہیں گئی ہوتی اور نئی اچھی ہیبٹس ہم نے فارمولیٹ نہیں کی ہوتی, اور ان اے وے ہم دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں جینڈر پہ ایگزامپل دوں گا یا ویمن فوک کی, کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے اس میں عورت کا بیسیکل کردار جو ہے وہ گھر کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ود ان ہاؤس, ہاؤس وائف کے طور پہ, اور جو ماڈرن رول ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ ورکنگ ویمن کے طور پہ. اب آپ آج کی دیکھ لیں خواتین کو, وہ کیا کر رہی ہیں بیسیکلی, جو میرے رابطے میں اور جن سے میں زیادہ تر واسطہ رہا ہے, تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ بیسیکلی اس چیز کو میں کہوں گا کہ وہ رول اوور لوڈ کا شکار ہیں. وہ سائملٹینیسلی گھر کی بھی کیئر کر رہی ہیں اینڈ دے آر ہائیلی پروڈکٹیو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے اوپر لوڈ بہت زیادہ, رول اوور لوڈ. انہوں نے ٹریڈیشنل ہاؤس وائف کا رول بھی پلے کرنا ہے اور ساتھ کے ساتھ ورکنگ ویمن کا رول بھی پلے کرنا ہے, دفتر بھی سنبھالنا ہے. تو واٹ از ہیپننگ ود دس؟ بیسیکلی وہی ہے کہ سوسائٹی کا ہمارا ڈائلما ہے کہ ہم ٹرانزیشن میں ہیں. اسی چیز کو اب ہم سوسائٹی سے آگے آ کے آرگنائزیشن لیول پہ ہم دیکھیں کہ آرگنائزیشن جو ٹریڈیشنل آرگنائزیشن ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کام مینول ہوتا ہے, اور ماڈرن آرگنائزیشن ہے وہ ورچوئل آرگنائزیشن ہوتی ہے, یا اس میں کمپیوٹرائزیشن ہوتی ہے, یا آپ اسے کہیں کہ ٹریڈیشنل آرگنائزیشن میں فائل ورک اور چیزیں مینول ہوتی ہیں, ماڈرن آرگنائزیشن میں ہائی ٹیک ہوتی ہیں اور آٹومیشن ہوتی ہے بیسیکلی. تو اکثر ہم یہ ہمارا آبجیکٹو بن گیا ہے کہ ہم نے جی آٹومیشن کی طرف جانا ہے, اور ہماری ایک پروگریسو اسمارٹ آرگنائزیشن ہو جس میں ہائیلی اسکلڈ پیپل, ہائی ٹیک پیپل ہو انسٹیڈ آف ہائی ٹچ, کہ مینول کے بجائے چیزیں اس طرح, کیونکہ پرسیوڈ ہمارا لنکیج یہ ہے کہ ہمارا پروڈکٹیوٹی ول بی ویری ہائی. تو اب وہ ادارہ, تھنک آف اے سچویشن کہ جو ٹریڈیشنل اس سے موو کر رہا ہے ماڈرن کی طرف, یعنی فائل ورک اور مینول سسٹم سے موو کر رہا ہے کمپیوٹرائزیشن اور آٹومیشن کی طرف,
تو کیا فینومینا ہوگا؟ اس کی انیشل پروڈکٹیوٹی لو ہوگی. اور آپ دیکھیں گے خاص طور پہ اگر آپ پبلک سیکٹر میں آٹومیشن کی ڈرائیو دیکھیں تو وہ آپ کو وہی رول اوور لوڈ نظر آئے گا کہ آپ دیکھیں گے چیزیں سائملٹینیسلی ٹریڈیشنل میتھڈ سے بھی ہو رہا ہے, فائل اور مینول ورک سے بھی ہو رہا ہے. ابھی تک ہیوج ریکارڈز روم ہے اور فائل مینٹیننس ہے اور بہت زیادہ عملہ اس پہ ڈپلائڈ ہے. اور دوسری طرف جو کمپیوٹر یا آٹومیشن کو بھی سائملٹینیسلی مینج کر رہے ہیں. تو آرگنائزیشن کو اب ایک فیچر ہے, یہ مطلب دو سائملٹینیسلی کیسے ساتھ ساتھ چلے گا اینڈ فار ہاؤ لانگ. تو اس ٹرانزیشن کو ہم نے اوور کم کرنا ہے جس میں ہم نیو سسٹم کی زیادہ یوٹیلیٹی دیکھیں. اس لیے آپ ہمارے یہاں دیکھ لیں کہ جو کمپیوٹرائزیشن کی ڈرائیو ہے یا آٹومیشن کی ڈرائیو ہے یا آئی ٹی کی ڈرائیو ہے وہ بڑی سپرفیشل لیول پر ہے اور وہ ریئلی ابھی تک سوسائٹی اور آرگنائزیشنل لیول پہ میننگ فلی ابھی انٹیگریٹ نہیں ہوا. اگین پرابلم اس میں جو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹرانزیشن کا ہے. وی ہیو ٹو اوور کم دس ٹرانزیشن. تھرڈ اسٹیج پہ آپ آتے ہیں, وہ ہے ریفریز دا نیو اکولیبریم. ونس وی ہیو ڈیسائیڈیڈ دیٹ اوکے وی آر گوئنگ ٹو ہیو نیو سیٹ آف آبجیکٹیوز, we have to be in acquire a new system or new desired state of equilibrium, then we have moved in that direction by going for identification and internalization. Third stage is to refreeze the new equilibrium. یہ newer level of learning جو ہے اس کو ہم نے stabilize کرنا ہے, یعنی اس کو permanence دینی ہے. یہ نہ ہو کہ for some time, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر کا ایک سافٹ ویئر اسکلز کے حوالے سے ایک ڈرائیو آئی کچھ عرصہ پہلے اور پھر وہ ببل جو ہے یا وہ ویو جو ہے وہ بیٹھ گئی اور اسینشلی وہ پورا ٹرکل ڈاؤن اس بیہیویئر لیول پہ وہ نہیں ہوا. تو لوگوں نے ایون پبلک سیکٹر میں تو بہت زیادہ ایگزامپل ملتی ہے کہ لوگوں نے کمپیوٹرز اور سسٹمز اور ان پہ ہیوج لیول آف انویسٹمنٹ کر لی لیکن ان کی ریئل یوٹیلیٹی ہمیں نظر نہیں آئی. تو اب پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کانسٹینٹلی لرن, اپنے بیہیویئر کا حصہ بنانا ہے. اب اس میں وہی چیزیں سامنے آئیں گی. ایک تو یہ وہی پرانی بات جو پہلے ہو چکی ہے کہ پرفارمنس ریوارڈ لنکیج ہے کہ نیو جو بیہیویئر ہے اس کو انٹرنلائز ہو جانا چاہیے اس سٹیج میں, اس کو پرماننسی آنی چاہیے, پرفارمنس ریوارڈ لنکیج افیکٹولی آرگنائزیشن میں اسٹیبلش ہونا چاہیے. دوسری بات جس کو میں بہت زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انیبلنگ انوائرمنٹ. انوائرمنٹ کا کنڈیوسو ہونا لرننگ کے لیے, اور اس لرننگ کو پرماننس اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انیبلنگ انوائرمنٹ ہمارے لیے ضرور ہو. اب اس انیبلنگ انوائرمنٹ کے لیے میں اگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا پاکستانیز کی جو باہر کام کر رہے ہیں. اکثر ان کے جی پاکستان میں اگر ہم محنت کریں تو ہمیں ریوارڈ نہیں ملتا. لائک اگر ہم دبئی میں کام کریں یا نیو یارک میں کام کریں یا یورپ میں کام کریں تو اسینشلی ہم بہت زیادہ پروڈکٹیو ہیں اور بہت زیادہ کام کرتا ہوں. ہمارے اپنے تعلیمی سیکٹر میں ایجوکیشن میں یہی پرابلم ہم فیس کرتے ہیں, یعنی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز خاص طور پہ یہ بہت زیادہ پرابلم فیس کر رہی ہیں کہ لوگ باہر جاتے ہیں ڈاکٹریٹ کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہاں پہ بہت اچھی پرفارمنس شو کرتے ہیں, بٹ ونس دے آر بیک تو یہاں پہ کیا چیز ہے جو لیک کر رہی ہے اور وہ کیوں نہیں فردر موٹیویٹڈ ہو کے کام کر. تو آنسر اس کا لائک کرتا ہے انیبلنگ انوائرمنٹ کہ یہ جو ہمارا اگین اس سٹیج پہ ایک تو وہی بات میں پہلے کروں گا کہ ریوارڈ اور پرفارمنس کے درمیان لنکیج جو ہے وہ دیٹ سیزز ٹو ایگزسٹ. ایک تو ہم یہ پرسیو کر رہے ہیں کہ پاکستان میں تو یہ ہماری مینٹل بیسیکلی پروگرامنگ اور مینٹل بری پروگرامنگ کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ چیز دیکھتے ہی نہیں ہیں, یہ چیز ہم ویژولائز بھی نہیں کرتے, نہ ہمیں معاشرے سے مل رہی ہے نہ ہم خود اپنے آپ کو سیلف پروگرام کرتے ہیں. چلیں اگر انوائرمنٹ میں بھی یہ چیز نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو سیلف پروگرامنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے انوائرمنٹ جو ہے وہ سسٹین نہیں کر رہا لیکن سیلف لرننگ, سیلف پروگرامنگ اور آپ میں خود اگر سرچ فار ٹروتھ ہو اور ریزن ہو تو پھر آپ اپنے آپ کو پروگرام کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جس چیز کا ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں یا فوکس کر رہے ہیں کہ آرگنائزیشن ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرے کہ ہم زیادہ پروڈکٹیو ہوں. اس حوالے سے میں آپ کو ملٹی نیشنلز کی ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ ملٹی نیشنلز کیوں ملٹی نیشنلز ہیں. دے ہیو برانچز ورلڈ وائڈ اینڈ دے آر کنسیڈرڈ این ایکسیلنٹ آرگنائزیشن. تو ان کا بھی یہی ہے کہ انہیں بڑا ہائیجین انوائرمنٹ ہے, یا جسے آپ
ہزبرگ کی تھیوری سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے پرنسپلز آف مینجمنٹ میں پڑھی ہوگی. تو انیبلنگ انوائرمنٹ ہے, پیپل پریفر ٹو ورک فار اینڈ ورک ان ملٹی نیشنلس. اس میں کیا ہے جی, انیبلنگ انوائرمنٹ ہمیں بہت اچھا ملتا ہے جو کہ ہمیں ہماری لرننگ کو سسٹین کرتا ہے, اور ہم یہ جو نیا بیہیویئر, نئے اسکلز ہم نے لرن کیے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت میننگ فل ہیں, اور اس میں ہمارا کیریئر ہے, اور اس میں انڈیویجول کی بھی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس میں آرگنائزیشن کی بھی ڈیولپمنٹ ہے. یہ چیز ہے. ادروائز ٹریننگ پروگرامز جتنے بھی افیکٹو ہوں وہ شارٹ لیوڈ ہوتے ہیں. ان میں زیادہ اگر انیبلنگ انوائرمنٹ کے ساتھ اسے ریلیٹ نہ کریں تو جتنی بھی ٹریننگ پروگرام, جتنے مرضی آپ اسکلز ڈیولپ کر لیں, یا نالج ہو یا آپ کا ایون بہیویئر ٹو گریٹر ایکسٹینٹ, لیکن جب تک لرننگ انوائرمنٹ, ناؤ آئی ایم ٹاکنگ فرام آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو, ڈیفینیٹلی انڈیویجولس کی انڈیویجول لیول پہ یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سیلف پروگرامنگ کے لیے کی طرف جائے, لیکن آرگنائزیشن کے لیے مسٹ ہے کہ اگر وہ ہائر لیول آف پروڈکٹیوٹی, ہائر لیول آف ایفیشنسی, ہائر لیول آف افیکٹونیس اور ایکسپینشن اور گروتھ فیز میں ہے, تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرے. اب بریف فریز اگر ہم نے بیہیویئر کو کرنا ہے, جو تھرڈ سٹیج ہے کرٹ لیوائن کی, تو اس میں جو چیز ریکوائرڈ ہے کہ بیہیویئرل ری انفورسمنٹ ہونا چاہیے, پرفارمنس ریوارڈ لنکیج افیکٹولی اسٹیبلش ہو چکا ہے, بیہیویئر انٹرنلائز ہو گیا ہے, دیٹ از پارٹ آف یور بیہیویئر, اور یہ کنٹینیوس اور پھر انٹرمیٹنٹ مینس اسپوریڈک, آف اینڈ آن. آپ نئی ڈاکٹرین دیں, نیا سسٹم انٹروڈیوس کریں تاکہ آپ کے بیہیویئر کو سسٹیننس ہو اور پرماننسی حاصل کی. تو اسٹوڈینٹس, اب تک ہم نے جو ڈسکس کیا وہ یہ کیا کہ کرٹ لیوائن کا جو ماڈل ہے وہ آج تک ڈفرینٹ اسکالرس اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگرچہ 1950s میں کرٹ لیوائن نے یہ ماڈل دیا, لیکن آج تک جتنے بھی چینج مینجمنٹ کے اسکالرز ہیں یا مینجمنٹ کے اسکالرز ہیں وہ اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ آج بھی یہ ریلیونٹ ہے. اور اس میں کون کون سی سٹیجز ہیں, فورس فیلڈ انالیسز کیسے ہوتا ہے, پازیٹیو اور نیگیٹو فورسز سائملٹینیسلی کسی بھی فینومینا پہ یا انڈیویجول یا آرگنائزیشن میں آپریٹ کرتی ہیں, اور اگر آپ نے سکسیس اور چینج حاصل کرنی ہے, ڈیزائرڈ ایکولیبریم اسٹیٹ آف افیئرس پر جانا ہے, تو پھر آپ کو پازیٹیو ڈرائیونگ فورسز کو اوور آل مینج کرنا ہوگا. اور پھر چینج مینجمنٹ ماڈل کے ہم نے 3 سٹیجز پڑھی ہیں, وہ یہ کہ پہلے انفریز کریں, کوگنیٹو لیول پہ ہو, خاص طور پہ بلیف کی ریسٹرکچرنگ ہو, ایگزسٹنگ لیول کے ساتھ ڈسکنفارمیشن ہو. سیکنڈ سٹیج ہے کہ ہم ایکچوئل موو کریں, اس کو ہم آئیڈینٹیفیکیشن اور انٹرنلائزیشن کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف رول ماڈل اور انٹرنلائزیشن آف نالج, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور تھرڈ سٹیج میں اگین ہمیں بیہیویئرل ری انفورسمنٹ سیکھ کرنا ہے اگر ہم اس چینج کو پرماننسی اور سسٹیننس دینا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آج کا اپنا موضوع جو کہ کرٹ لیوائن کے چینج پروسیس ماڈل پہ بیس کر رہا تھا اس کو کنکلوڈ کروں گا, اور اللہ حافظ.